مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اتنے شاندار تعارف کے بعد میرا خیال ہے ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست نفسیات اور انسانی رویوں کے ایک ایسے پہلو پر ہے جس کا سامنا ہر اس انسان کو کرنا پڑتا ہے جو بچوں کی پرورش یا ان کی دیکھ بھال سے جڑا ہے۔ بالکل، اور سچ کہوں تو آج ہم جس شاہکار کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، اس نے مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کیا ہے۔ اس کا نام ہے ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈز ول لسن اینڈ لسن سو کڈز ول ٹاک۔ مطلب جب میں نے اس کتاب کے نوٹس پڑھنا شروع کیے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی روایتی کتاب نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ کوئی روایتی لیکچر نہیں ہے جو یہ بتائے کہ بس اچھے والدین کیسے بنے، بلکہ یہ روزمرہ زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے بظاہر عام سے مسائل کا عملی حل ہے۔ ہمارا آج کا مشن اس کتاب کے پہلے باب کا گہرا تجزیہ کرنا ہے، جس کا موضوع ہے بچوں کے جذبات کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنا۔ تو آپ کے خیال میں اس باب کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، اس باب کی سب سے اہم بات اس کا وہ بنیادی فلسفہ ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری پرت کو کھولتا ہے۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ بچے کے جذبات، یعنی ان کی فیلنگز اور ان کے رویے کے درمیان ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ براہ راست تعلق مطلب جیسے اندر کی کیفیت ویسا ہی باہر کا رویہ؟ بالکل، آپ اسے ایک اٹل اصول کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ جب بچے اندر سے ٹھیک محسوس کرتے ہیں تو ان کا رویہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی رویہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ان کے اندرونی احساسات کا ہی ایک عکس ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچوں کا رویہ درست ہو تو سب سے پہلے ان کے جذبات کو قبول کرنا ہوگا۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انجانے میں ان کے جذبات کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ یہ جھٹلانے والی بات، مطلب یہ ڈینائنگ فیلنگز والا جو تصور ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیسے بچوں کے جذبات کو جھٹلاتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بچے کو تکلیف دے۔ جی بالکل، نیت تو اچھی ہی ہوتی ہے۔ ہاں نا، ہم اکثر ایسے جملے بولتے ہیں جیسے تم واقعی ایسا محسوس نہیں کر رہے ہو، یا تم بس تھکے ہوئے ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، یا پھر ہم کہتے ہیں اس میں رونے یا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے۔ ہمارا مقصد تو تسلی دینا ہوتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ اس کا نفسیاتی نقصان بہت گہرا ہوتا ہے۔ تسلی دینے کے نام پر جب مسلسل جذبات کو جھٹلایا جاتا ہے تو بچے شدید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک بچہ کہتا ہے کہ اسے سردی لگ رہی ہے اور کوئی بڑا فوراً جواب دیتا ہے کہ نہیں، موسم تو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں سردی نہیں لگ رہی۔ تو دراصل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بچے کے دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس کے اپنے حواس، اس کے اپنے جسم کی کیفیت ہی غلط ہے۔ مطلب ہم اس کی اپنی حقیقت کو ہی غلط ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس مسلسل تردید سے بچوں کے اندر ایک بے بسی پیدا ہوتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی جذبات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی اندرونی حقیقت سے کٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جب انہیں اپنی کیفیات پر بھروسہ نہیں رہتا تو وہ بیرونی دنیا کا سامنا کیسے کریں گے؟ بالکل، یہی اصل خطرہ ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے کہ ہمدردی کے نام پر احساسات کو رد کیا جا رہا ہے، لیکن بڑوں کے لیے یہ سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہو کہ یہ تردید محسوس کیسی ہوتی ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک مثال دی گئی ہے، ایک ہمدردی کی مشق ہے۔ آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ جی، کتاب میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مشق دی گئی ہے۔ یہ مشق ہمیں اس پوری صورتحال کو اپنی ذات سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص دفتر میں ہے، اس کے باس نے اسے ایک بہت اہم کام دیا ہے، لیکن اس دن بے پناہ مصروفیت اور ہنگامی حالات کی وجہ سے وہ شخص وہ کام کرنا بالکل بھول گیا۔ اچھا، جو کہ اکثر ہو جاتا ہے دفتروں میں؟ بالکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے دوپہر کا کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ اب وہ شخص شدید پریشان ہے کہ باس کو کیا جواب دے گا۔
اب ذرا تصور کریں کہ وہ شخص اپنے کسی دوست کو یہ پریشانی بتاتا ہے صحیح؟ اور وہ دوست جواب میں کہے کہ بھئی یہ تو تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہیں تو یاد رکھنا چاہیے تھا، یا کہے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، باس کو کوئی بہانہ بنا دینا۔ آہ، اگر میرا کوئی دوست مجھ سے اس طرح بات کرے نا، تو سچ بتاؤں مجھے شدید غصہ آئے گا۔ میں فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جاؤں گا اور میرا مطلب ہے شاید دل میں یہ فیصلہ کر لوں کہ اگلی بار اس شخص سے اپنی کوئی ذاتی بات شیئر کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے سمجھنے کے بجائے مجھ پر تنقید کر رہا ہے۔ اور یہی بات ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس کے برعکس تصور کریں، وہ دوست کوئی نصیحت نہیں کرتا، کوئی تنقید نہیں کرتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یار واقعی آج کا دن تمہارے لیے بہت مشکل اور دباؤ والا تھا، اتنی ہنگامی صورتحال میں کام یاد رکھنا واقعی ناممکن ہو جاتا ہے، اور تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، یہ سن کر تو کتنا سکون ملے گا۔ ہے نا؟ اچانک ایسا لگتا ہے جیسے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، انسان کے اندر کی الجھن سلجھنے لگتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، اور وہ خود ہی اس مسئلے کا کوئی تعمیری حل سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل، بالمکمل نفسیاتی کایا پلٹ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کی نفسیات بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ جب ان کے احساسات کو کوئی سمجھ لیتا ہے تو ان کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی ہمدردی کو عملی شکل دینے کے لیے کتاب میں بچوں کے جذبات کو سنبھالنے کی 4 اہم مہارتیں یا سکلز بتائی گئی ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، ان مہارتوں پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ خاص طور پر پہلی مہارت، جس پر کتاب بہت زور دیتی ہے، یعنی پوری توجہ سے سننا۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سکرینز ہیں، ہم والدین کی توجہ تو پہلے ہی بٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی توجہ ہر گھر کا ایک عام مسئلہ بن چکی ہے۔ ہم اکثر اخبار پڑھتے ہوئے، لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے یا فون دیکھتے ہوئے بچوں کی بات سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، تم بولو۔ جو کہ اصل میں سننا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، اور نفسیاتی طور پر یہ بچے کے لیے شدید مایوس کن ہوتا ہے۔ آدھی توجہ سے بچے کو یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ اس کے جذبات اور اس کی ذات اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پوری اہمیت دی جائے۔ کتاب میں اسے ایک بہت ہی پیارے کارٹون سے سمجھایا گیا ہے۔ جی، مجھے وہ کارٹون یاد ہے۔ ایک بچہ باپ کے پاس آتا ہے، رائٹ؟ جی، اور وہ آ کر کہتا ہے اس نے مجھے مارا۔ باپ اپنے چہرے کے سامنے اخبار رکھے ہوئے ہی کہتا ہے اچھا تو تم نے کیا کیا؟ بچہ کہتا ہے میں نے اسے واپس مارا۔ باپ پھر اخبار کے پیچھے سے بغیر دیکھے کہتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اور بچہ پھر چڑ جاتا ہے۔ بالکل، بچہ بالآخر مایوس ہو کر کہتا ہے پھر اس نے مجھے دوبارہ مارا۔ اس پوری گفتگو میں باپ کی نظریں اخبار پر ہی رہتی ہیں اور بچے کو لگتا ہے کہ وہ دیوار سے بات کر رہا ہے۔ تو اس کی جگہ اگر باپ پوری توجہ دے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات والدین کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے بات سن کر ختم کریں۔ دیکھیں، جب بچہ وہی شکایت لے کر آتا ہے اور باپ اپنا اخبار یا فون نیچے رکھ دیتا ہے اور پوری جسمانی توجہ کے ساتھ بچے کی طرف دیکھتا ہے تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ جسمانی توجہ سے آپ کی مراد آئی کانٹیکٹ ہے؟ جی ہاں، آنکھوں کا رابطہ اور اپنا رخ بچے کی طرف کرنا۔ حیران انگیز بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں بعض اوقات کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، صرف ایک خاموش مگر بھرپور توجہ ہی بچے کے لیے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ سچی توجہ بچے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے جذبات اہم ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصور ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو دراصل ہمیں دوسری مہارت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر میں نے اپنا فون رکھ دیا ہے اور میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تو ایک بڑے ہونے کے ناطے میری پہلی جبلت یہ ہوتی ہے کہ میں فوراً سوالات کروں، مسئلے کی جڑ تک پہنچوں یا نصیحت کروں کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ لیکن دوسری مہارت کہتی ہے کہ صرف جذبات کا اعتراف کریں، جیسے اوہ یا اچھا کہہ کر۔ تو کیا صرف ایک او کہہ دینا کافی ہے؟ کیا بچے کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم جان چھڑا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور عام سوال ہے۔ نفسیات میں اس عادت کو فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ بڑوں کو لگتا ہے کہ ان کا کام ہر مسئلے کو فوری طور پر ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں، ہم خود کو ایک قسم کا میکینک سمجھ لیتے ہیں جو ہر پرزہ ٹھیک کرے گا۔ بالکل، لیکن جب ایک بچہ کسی جذباتی دباؤ میں ہوتا ہے
تو اس کا منطقی دماغ یعنی اس کی لاجک کام نہیں کر رہی ہوتی. اسے تنقید، نصیحت یا تفتیشی سوالات کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. سوالات بچے کے دماغ کو مزید الجھا دیتے ہیں کیونکہ انہیں منطقی جواب دینے پڑتے ہیں. صحیح. دوسری طرف جب ہم صرف او یا اچھا جیسے الفاظ ہم دردانہ لہجے میں ادا کرتے ہیں تو ہم دراصل بچے کے لیے ایک نفسیاتی گنجائش پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم اس پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر رہے، بس اس کی بات کو ایک خالی کینوس دے رہے ہیں. بالکل درست. ہم اس کی بات کاٹ نہیں رہے، تنقید نہیں کر رہے، بس تسلیم کر رہے ہیں. کتاب میں اس کی مثال ایک ڈائیلاگ سے دی گئی ہے. ایک بچہ پریشان ہو کر کہتا ہے، کسی نے میری لال پینسل چوری کر لی ہے، میں نے اسے اپنی میز پر رکھا تھا. تو فکسر مائنڈ سیٹ والا بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، تم اپنی چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ پینسل جیب میں رکھا کرو. جس سے بحث شروع ہو جائے گی. لازمی بات ہے. بچہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. لیکن اس کے بجائے اگر ماں یا باپ صرف ایک ہمدردانہ او یا اچھا کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ خود ہی نتیجہ نکالتا ہے کہ شاید مجھے کمرے سے باہر جاتے وقت پینسل دراز میں رکھنی چاہیے تھی. واہ، مطلب یہ چھوٹے الفاظ بچے کے دماغ میں تعمیری سوچ کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ خود مسئلے کا حل نکالنے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے خاموش رہنے میں کتنی بڑی مدد چھپی ہوتی ہے. اب اگر ہم تیسری مہارت کی طرف بڑھیں جو کہ جذبات کو نام دینا ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ چیلنجنگ لگی. وہ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر بڑوں کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ غصے میں ہے اور ہم نے اس کے اس احساس کا نام لے لیا کہ تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے تو وہ طوفان مزید بھڑک اٹھے گا. ہم تو عموماً کہتے ہیں کہ ڈرو مت، رو مت، یا اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تو کیا واقعی جذبے کو نام دینے سے صورتحال بگڑتی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اور بہت عام غلط فہمی ہے کہ جذبے کو نام دینے سے وہ قابو سے باہر ہو جائے گا. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اچھا. جی، جب ایک بچہ کسی شدید جذبے کی گرفت میں ہوتا ہے تو وہ خود بھی خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. جب کوئی بڑا اس کیفیت کو ایک نام دے دیتا ہے تو بچے کو ایک شدید تسلی ملتی ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہو رہا. بالکل. اسے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو میری اس اندرونی وحشت کو سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ اسے سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری یہ کیفیت نارمل ہے. یہ تسلی اسے صورتحال سے نپٹنے کی طاقت دیتی ہے. تو ہم جذبے کو کیسے نام دے سکتے ہیں بغیر اسے مزید بھڑکائے؟ کتاب میں اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ کتاب میں ایک بہت جذباتی مثال ہے. فرض کریں ایک بچے کا پالتو جانور مثلاً ایک چھوٹا سا کچھوا مر جاتا ہے. بچہ شدید رو رہا ہے. اب ایک عام رد عمل یہ ہوتا ہے کہ درد کو فوراً ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، رو مت، ہم کل ہی بازار سے ایک اور نیا کچھوا لے آئیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہو گیا. لیکن بچے کے لیے وہ صرف ایک جانور تھوڑی تھا، اس کا ایک جذباتی لگاؤ تھا. اگر اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ اپنے کسی پسندیدہ اور پیارے دوست کو کھو دینا واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تم نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا، تو اس سے بچہ محسوس کرے گا کہ اس کے غم کی گہرائی کو تسلیم کر لیا گیا ہے. جی، اور جذبے کو نام دینے سے اس کا بوجھ آدھا ہو جائے گا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتاب میں ایک اور روزمرہ کی مثال بھی ہے. جب اسکول کی ٹیچر کلاس کا کوئی ڈرامہ منسوخ کر دے جس کے لیے بچوں نے بہت محنت کی ہو، بچہ گھر آ کر غصے میں کہتا ہے کہ ٹیچر بہت بلی ہے. عام طور پر تو ہم فوراً اخلاقیات سکھانے لگتے ہیں کہ ٹیچر کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. اور وہیں سے محاذرائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ اس کی بات نہیں سمجھ رہے. تو وہاں جذبے کو نام کیسے دیں گے؟ اتنی بڑی مایوسی کی بات ہے، تم نے اتنی لمبی ریہرسل کی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا غصہ اچانک کم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت اور دکھ کو سمجھ لیا گیا ہے، اور پھر وہ خود تعمیری انداز میں سوچتا ہے کہ ہاں کلاس میں شور بہت تھا، شاید اس لیے ٹیچر نے ایسا کیا. یہ سب سن کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جذبات کو رد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بہنا سیکھ رہے ہیں. اب اگر چوتھی مہارت کی بات کریں تو وہ مجھے تھوڑی سی عجیب لگی. چوتھی مہارت تصوراتی دنیا میں ان کی خواہش پوری کرنا. جی ہاں، بعض اوقات بچے ایسی چیز کی ضد کرتے ہیں جو اس وقت ناممکن ہوتی ہے، تو ہم عام طور پر انہیں منطق یعنی لاجک سمجھانے لگتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن کتاب کہتی ہے تصوراتی دنیا میں دے دیں. کیا یہ بچے سے جھوٹ بولنا یا اسے دھوکہ دینا نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے. نہیں، یہ بچے کو دھوکہ دینا ہرگز نہیں ہے.
دیکھیں بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا۔ لیکن جب بچہ کسی شدید خواہش کے زیر اثر ہو تو منطق اور دلائل اس کے غصے کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت کی شدت کو سمجھے بغیر مجھے بس خشک وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ تو تصور میں خواہش پوری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ جب حقیقت میں کسی چیز کا دینا ممکن نہ ہو تو اسے تصور میں دے دینا دراصل بچے کی خواہش کی شدت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ تمہیں یہ چیز کتنی شدت سے چاہیے۔ تو اسے عملی زندگی میں کیسے کریں؟ جیسے وہ کیلے والے کارٹون کی مثال ہے، وہ تو ہر گھر کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، بچہ پکا ہوا کیلا مانگ رہا ہے لیکن گھر میں صرف کچے اور ہرے کیلے موجود ہیں۔ بچہ رو رہا ہے اور ضد کر رہا ہے کہ مجھے کیلا چاہیے۔ تو روایتی جواب ہوگا، میں نے کہا نا کیلا کچا ہے، تم کھا نہیں سکتے، ضد مت کرو، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ جس سے ایک لمبی اور تھکا دینے والی بحث چھڑ جائے گی۔ لیکن اس کے بجائے اگر خوشدلی سے کہا جائے، کاش میرے پاس کوئی ایسا جادو ہوتا کہ میں اس کچے کیلے کو ابھی اسی وقت پکا ہوا اور پیلا بنا دیتا تاکہ تم اسے فوراً کھا سکو۔ تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ بچہ تو کیلا ہی مانگ رہا ہے نا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ سنتے ہی بچے کا غصہ اکثر مسکراہٹ میں بدل جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یہ سکون مل جاتا ہے کہ اس کی خواہش کو پوری طرح سمجھ لیا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک حقیقی واقعہ بھی تو ہے کتاب میں، جب ایک ماں دکان پر اپنے بچے کے ساتھ تھی۔ بچہ ایک پلاسٹک کے ڈائناسور کے لیے رونے اور ضد کرنے لگا۔ دکان میں لوگ دیکھ رہے تھے اور ظاہری بات ہے ایسی صورتحال میں کوئی بھی شرمندگی محسوس کرے گا۔ جی ہاں، ایسی صورتحال میں اکثر مائیں ڈانٹ دیتی ہیں، لیکن اس ماں نے اس مہارت کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے بیگ سے کاغذ اور پینسل نکالی اور بچے سے کہا، چلو میں تمہاری خواہشات کی ایک فہرست بناتی ہوں، ایک وش لسٹ بناتی ہوں، ہم اس پہ لکھ لیتے ہیں کہ تمہیں یہ ڈائناسور چاہیے۔ اور بس اتنا کرنے سے؟ جی، اس نے کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، بچے کا رونا بالکل بند ہو گیا۔ اس نے ڈائناسور کے ساتھ ایک اور کھلونے کا نام بھی لکھوایا اور پھر خوشی خوشی دکان سے باہر آ گیا۔ تصور میں خواہش پوری کرنے کی طاقت یہ ہے کہ یہ بچے کو احساس محرومی سے نکال کر ایک محفوظ جگہ لے جاتی ہے۔ یہ سب مہارتیں سن کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ ان سے زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک آخری شک ابھر رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاروں مہارتیں استعمال تو کرے، یعنی سن بھی رہا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے، نام بھی دے رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ شدید غصے میں ہو، یا اسے بچے کی بات بے وقوفانہ لگ رہی ہو، میرا مطلب ہے اگر رویہ مشینی ہو تو کیا یہ جادو کام کرے گا؟ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے نازک پہلو ہے۔ اگر انسان کی نیت میں سچی ہمدردی نہیں ہے تو یہ تمام مہارتیں بالکل کھوکھلی اور بیکار ہیں۔ مطلب بچے بھانپ لیتے ہیں؟ ارے بچوں کا ریڈار کسی بھی مشین سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ وہ الفاظ سے زیادہ بڑوں کے رویے، ان کی آواز کے اتار چڑھاؤ، آنکھوں کی چمک اور جسمانی حرکات کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر رویہ بناوٹی یا طنزیہ ہو تو بچہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی چال چلی جا رہی ہے۔ سچی ہمدردی لازمی شرط ہے۔ اور جب یہ سچی ہمدردی موجود ہوتی ہے تو حیرت انگیز طور پر یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سکون لے کر آتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ پہلو بہت تسلی بخش لگا کہ والدین کے کندھوں سے کتنا بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ بالکل، ہم خود پر بہت بوجھ ڈال لیتے ہیں۔ عام طور پر والدین دباؤ کا شکار رہتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کے ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدلنا ہے۔ مجھے وہ مثال نہیں بھولتی جائے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے بسکٹ کو ایک پریٹزل کو ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مثال دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ فکسر مائنڈ سیٹ ہمیں کس حد تک لے جاتا ہے۔ نفسیات کی روح سے بڑوں کو ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ انہیں ہر آنسوؤں کو زبردستی روکنے یا ہر اداسی کو خوشی میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بچوں کے جذبات کو سنے، انہیں تسلیم کریں اور انہیں وہ جذبہ محسوس کرنے کی ایک محفوظ جگہ فراہم کرے۔ یہ بات کتنی گہری ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل نہیں بننا، صرف ایک اچھا اور ہمدرد ساتھی بننا ہے۔ اگر آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالا جائے تو ہم اسے کیسے سمیٹیں گے؟
اس پورے مطالعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے جذبات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں اور ان کی اندرونی حقیقت کو جھٹلانے کے بجائے اسے تسلیم کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کی نفسیات کی بنیاد مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں وہ اندرونی طاقت فراہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اور یہی بھروسہ انہیں مضبوط بناتا ہے۔ بالکل، یہی وہ جذباتی لچک ہے جس سے لیس ہو کر وہ دنیا کی مشکلوں اور رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ جذبات کو عزت دینا ہی ایک مضبوط انسان بنانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ کیا ہی شاندار اور فکر انگیز بات ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے بچوں کے جذبات کو سمجھنے پر توجہ دی، لیکن یہ تو محض شروعات ہے۔ اگلی نشست اس سے بھی زیادہ پرجوش اور عملی ہونے والی ہے۔ ہم اسی شاندار کتاب کے ایک اور انتہائی اہم باب پر بات کریں گے، جس کا موضوع ہے بچوں کو تعاون پر کیسے آمادہ کریں، یعنی بغیر چیخے چلائے اور بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں سے ان کے کام کیسے کروائے جائیں۔ وہ واقعی ایک زندگی بدل دینے والی گفتگو ہوگی۔ لیکن آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ایک فکری سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ضرور۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، اگر ایک بچہ ایسے گھر میں بڑا ہو جہاں اس کے غصے کو پاگل پن نہ کہا جائے، اس کی اداسی کو ڈرامہ نہ سمجھا جائے اور اس کی مایوسی کو غلط کہہ کر دبایا نہ جائے، بلکہ اس کے ہر احساس کو عزت دی جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو جب وہ بچہ بڑا ہو کر اس معاشرے کا ایک فعال حصہ بنے گا تو اس کی ذہنی صحت کیسی ہوگی؟ وہ اپنے رشتوں میں کتنا مضبوط ہوگا اور وہ دوسروں کے جذبات کا کتنا گہرا احترام کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جو ہمدردی ہم آج بوئیں گے وہی کل کا معاشرہ تشکیل دے گی۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک بواقعی بہت مشہور کتاب ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈز ول لسن اینڈ لسن سو کڈز ول ٹاک کے دوسرے باب پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے انگیجنگ کوآپریشن، یعنی باہمی تعاون کیسے حاصل کیا جائے۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے اس باب پر بات کرنے سے پہلے پچھلے حصے کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں ہم نے جذبات پر بات کی تھی۔ صحیح، بالکل۔ اصل میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بچے اندر سے ٹھیک محسوس کرتے ہیں نا، تو تبھی وہ ٹھیک برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے جذبات کو دبایا جا رہا ہو تو اس سے تعاون کی امید رکھنا بالکل بے سود ہے، اور آج ہم انہی جذبات کی بنیاد پر تعاون حاصل کرنے کے عملی طریقے سیکھنے والے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں بچوں سے عام کام کروانا بھی اکثر ایک محاذ بن جاتا ہے۔ بالکل ایک جنگ لگنے لگتی ہے۔ ہاں، جنگ، یعنی صبح کا وقت ہے، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ میز پر ہے، جوتے ابھی تک پہنے نہیں گئے اور بچے ہدایت کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایسے میں عام طور پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تانے، لمبی تقریریں، وارننگز یا سیدھی دھمکیاں، جیسے اگر تم نے ابھی جوتے نہیں پہنے تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ایگزیکٹلی۔ یا تم کبھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتے۔ یہ طریقے دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔ تو اس ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے نا ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ اور دماغی میکانزم کام کر رہا ہے۔ جب تانے یا دھمکیاں دی جاتی ہیں تو دراصل ایک انا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جسے بیٹل آف ولز کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، نفسیات میں سے فائٹ اور فلائٹ موڈ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، اپنے اوپر تنقید یا چیخنے کی آواز سنتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ حصہ جو منطق اور تعاون کو کنٹرول کرتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، وہ بند ہو جاتا ہے۔ دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر لیتا ہے اور خودکار طریقے سے دفاعی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بچے ان باتوں کو سن کر یا تو انتہائی ضدی ہو کر جوابی حملہ کرتے ہیں یا خود کو ایک خول میں بند کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ باتوں کو مکمل طور پر انسنا کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ دماغ کا منطقی حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب جب آواز بلند کی جاتی ہے تو بات سمجھانے کا مقصد تو وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ سننے والا تو صرف اپنے دفاع کے بارے میں سوچ رہا ہے اس وقت۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں
تو یہ طریقے وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کی عزت نفس کو گہرا نقصان پہنچاتے ہیں۔ سیلف اسٹیم کو؟ ہاں، جب ایک بچہ بار بار سنتا ہے کہ وہ لاپرواہ ہے، سست ہے یا وہ کبھی بات نہیں مانتا، تو وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی شناخت کا حصہ مان لیتا ہے۔ اسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں۔ یعنی وہ سوچتے ہیں کہ جب مجھے برا ہی سمجھا جا رہا ہے اور میری پہچان یہی بن گئی ہے تو پھر اچھا بننے کی کوشش کیوں کی جائے؟ بالکل، جب عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو تعاون کا کوئی بھی فطری جذبہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال تو واقعی تشویشناک ہے۔ ایک طرف کام کروانے کا دباؤ ہے اور دوسری طرف ان طریقوں کے طویل مدتی نقصانات۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کتاب میں 5 بہترین مہارتیں بیان کی گئی ہیں جو اس انا کی جنگ کو ختم کرتی ہیں، جو احترام کی فضا قائم کرتی ہیں۔ صحیح۔ ان میں سب سے پہلی مہارت ہے مسئلے کو بیان کریں، یعنی ڈسکرائب کریں۔ صرف بیان کریں؟ ہاں، الزام تراشی کے بجائے صرف اس صورتحال کو بیان کیا جائے جو نظر آ رہی ہے۔ مثلاً اگر فرش پر پانی گرا ہوا ہے تو تم کتنے لاپرواہ ہو کہنے کے بجائے محض یہ کہنا کہ فرش پر پانی گرا ہوا ہے۔ یہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ سادہ ضرور ہے، لیکن اس کے اثرات حیران کن ہیں۔ اس کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب کسی جملے میں تم کا استعمال کرتے ہوئے تنقید کی جاتی ہے نا، تو سننے والے کی پوری توجہ اس بات پر لگ جاتی ہے کہ وہ خود کو سچا کیسے ثابت کرے۔ وہ دفاعی موڈ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن جب صرف واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو بچے کو ایک حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ذاتی حملہ نہیں ہوتا۔ اس طرح اسے وہ مسئلہ خود دیکھنے اور حل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی ہم انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں ان پر بھروسہ ہے۔ بالکل۔ بچہ پانی دیکھتا ہے اور کیونکہ اسے دفاعی پوزیشن میں نہیں ڈھکیلا گیا، اسے خود ہی احساس ہوتا ہے کہ مجھے اسے صاف کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ یقیناً ایک خود مختاری کا احساس دلاتا ہے، لیکن بعض اوقات محض مسئلے کو بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب بچے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اصل میں مسئلہ کیوں ہے۔ یہاں دوسری مہارت کام آتی ہے، معلومات فراہم کریں۔ گیو انفارمیشن۔ ہاں، بجائے اس کے کہ ہم سیدھا حکم دیں، ہمیں حقائق بتانے چاہیے۔ جیسے ایک عام سی مثال ہے، اگر دودھ باہر رہ گیا ہے تو دودھ فوراً فریج میں رکھو، چلانے کے بجائے یہ معلومات دینا کہ دودھ اگر فریج میں نہ رکھا جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حکم سننا انسانی فطرت کو کبھی نہیں بھاتا۔ یہ سیدھا انسان کی آزادی پر حملہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم بچوں کو معلومات دیتے ہیں تو دراصل ہم انہیں زندگی بھر کے لیے ایک تحفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے انہیں ایک با اختیار انسان کے طور پر فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بچے کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ معلومات دینا دراصل بچے کی ذہانت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ بات منطقی طور پر واقعی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، لیکن عملی زندگی میں ایک اور چیلنج بھی آتا ہے۔ کبھی کبھار بچے کھیل میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ لمبی بات سننے کے مون میں ہی نہیں ہوتے، چاہے وہ معلومات ہی کوئی نہ ہو۔ ہاں، بچے بور ہو جاتے ہیں لمبی باتوں سے۔ اسی لیے شاید مصنفین نے تیسری مہارت تجویز کی ہے کہ صرف ایک لفظ میں بات مکمل کریں۔ Say it with a word، یعنی لمبے لیکچر کے بجائے صرف ایک لفظ، جیسے کتے کو سیر کرانے کی یاد دہانی کے لیے صرف اتنا کہنا، کتا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے ویسے۔ یہ طریقہ دراصل اٹینشن سپین اور کوگنیٹیو لوڈ کی سائنس پر مبنی ہے۔ بڑے افراد بھی لمبی نصیحتیں سن کر اکتا جاتے ہیں، اور بچے بھی۔ جب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو دماغ کو اسے پروسیس کرنے میں کم وقت لگتا ہے، اسے ذہنی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ محض ایک یاد دہانی کا اشارہ بن جاتا ہے۔ لمبی تقریر سے چھیڑنے کے بجائے ذہن فوراً اصل کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس سے وقت اور توانائی دونوں بچتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ایک لفظ کے طور پر بچے کا نام پکارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر والدین ناراضگی سے بچے کا نام پکار کر ہی اسے وارننگ دیتے ہیں۔ اس نقطے کو بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ایک لفظ کے استعمال میں سب سے اہم شرط یہی ہے کہ وہ لفظ کبھی بھی بچے کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، نام نہیں لینا؟ نہیں، اگر ہر بار ناراضگی یا تنبیہ کے لیے نام پکارا جائے گا تو وقت کے ساتھ وہ اپنے ہی نام کو ڈانٹ اور ناپسندیدگی کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ نفسیاتی طور پر کسی کا نام اس کی سب سے گہری شناخت ہوتی ہے۔
یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے لفظ ہمیشہ وہ چننا چاہیے جو کام سے متعلق ہو، جیسے تولیہ، لائٹ یا جوتے۔ نام کا احترام برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ شناخت کے حوالے سے یہ گہرا نکتہ ہے۔ اچھا، ایک لفظ والا طریقہ تو ہو گیا، لیکن کیا ہو جب والدین خود شدید تھکاوٹ یا تناؤ کا شکار ہوں؟ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ والدین کو صبر کا مجسمہ بنے رہنا چاہیے، جو کہ مکمل طور پر ناممکن ہے۔ بالکل، لیکن کتاب کی چوتھی مہارت اس تاثر کو غلط قرار دیتی ہے۔ یہ مہارت ہے اپنے احساسات کا اظہار کریں، ٹاک اباؤٹ یور فیلنگز۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ والدین کو اپنے حقیقی جذبات، یہاں تک کہ غصے کے اظہار کی بھی اجازت ہے، بشرطیہ کہ وہ بچے کی ذات پر حملہ نہ کریں۔ ہاں، کتاب میں اس کی ایک بہت طاقتور مثال ہے۔ ایک والد کا پسندیدہ ریکارڈ اس کی بیٹی نے خراب کر دیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس والد نے طنز کرنے یا بیٹی کو برا بھلا کہنے کے بجائے یہ کہا، میرا نیا ریکارڈ خراب ہو گیا ہے اور میں غصے سے ابل رہا ہوں۔ میں غصے سے ابل رہا ہوں۔ ہاں، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بہترین شکل ہے۔ وہ اپنے غصے کو دبانے کے بجائے صحت مند طریقے سے نکال رہا ہے۔ وہ بچے کو سکھا رہا ہے کہ منفی جذبات کا آنا فطری ہے، لیکن ان کا اظہار کسی کی توہین کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ جب جذبات کا دیانتداری سے اظہار ہوتا ہے تو بچوں کو ہمدردی سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ذرا اس جملے کی شدت دیکھیں، میں غصے سے ابل رہا ہوں۔ اس میں ناراضگی ہے لیکن کوئی غالی نہیں۔ یہ جملہ بچے کو بتاتا ہے کہ مسئلہ سنگین ہے، بغیر یہ کہے کہ تم بے وقوف ہو۔ پر اس کا بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ ڈر نہیں جاتے؟ جب غصے کا رخ واقعے کی طرف ہو، نہ کہ بچے کی ذات کی طرف، تو خوف کے بجائے احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ اس مثال میں بیٹی نے والد کی تکلیف کو محسوس کیا اور خود ہی معافی مانگ کر نقصان کی بھرپائی کی پیشکش کی۔ اگر والد ذاتی حملہ کرتا تو بیٹی خود کو بچانے میں لگ جاتی۔ بالکل، یہ ہمدردی کا دو طرفہ راستہ ہے جو تبھی کھلتا ہے جب بات چیت میں عزت برقرار رہے۔ یہ ایمپتھی پیدا کرنے کا طاقتور طریقہ ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں اور آخری مہارت پر، جو ظاہراً بڑی انوکھی اور تخلیقی ہے، اور وہ ہے ایک تحریری نوٹ لکھیں، رائٹ اے نوٹ۔ آج کل کے دور میں جہاں ہم ہر وقت بولتے ہیں، تحریری رابطے کی اہمیت بھلا دی گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کتاب میں مثال ہے ایک ماں کی جو کھلونے سمیٹنے کا کہہ کر تھک چکی تھی، تو اس نے ایک کاغذ پر پیغام لکھا، اس کا جہاز بنایا اور بچوں کی طرف اڑا دیا، اور وہ بچے جو زبانی باتوں کو نظر انداز کر رہے تھے وہ بھاگ کر آئے کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریری الفاظ کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ یہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ لے کر آتا ہے جو روزمرہ کی یکسانیت کو توڑتا ہے، اور یہ ان بچوں کے لیے بھی کام کرتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ نوٹ دیکھ کر خود پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک اور مثال کتے کی طرف سے لکھے گئے نوٹ کی ہے۔ ہاں، جب بچہ کتے کو تنگ کر رہا تھا تو ماں نے کتے کے گلے میں ایک نوٹ لٹکا دیا، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے تھوڑا آرام دو، تمہارا کتا ہیری۔ یہ مثالیں واقعی تخلیقی ہیں، لیکن ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ سب نظریاتی طور پر اچھا لگتا ہے، لیکن جب صبح واقعی اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہو، افراتفری ہو، تو کیا پرسکون ہو کر نوٹ لکھنا واقعی ممکن ہے؟ یہ بہت حقیقت پسندانہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ان طریقوں کا مقصد فوری جادو کرنا نہیں ہے، بلکہ رویوں کو آہستہ آہستہ بدلنا ہے۔ صبح کی افراتفری میں نوٹ لکھنا مشکل ہے، تو یہ نوٹ رات کو ہی تیار کر کے ناشتے کی میز پر رکھا جا سکتا ہے۔ پہلے سے تیاری کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اور نوٹ کی سب سے شاندار خوبی یہ ہے کہ اس کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ It doesn't get louder۔ جب ہم زبانی ہدایت دیتے ہیں تو غصے میں آواز تیز ہو جاتی ہے، لیکن کاغذ پر لکھے الفاظ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ آواز کا بلند نہ ہونا یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تناؤ میں اونچی آواز جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے۔ تو اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹا جائے تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ مسئلے کو بیان کرنا، معلومات دینا، ایک لفظ بولنا، احساسات کا اظہار کرنا اور نوٹ لکھنا، یہ صرف کام نکلوانے کے حربے نہیں ہیں۔ یہ احترام پر مبنی مواصلات کا فریم ورک ہے جو بچے کو اندر سے ایک ذمہ دار انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔
یعنی ان طریقوں کو اپنانے کے لیے بس ایک چھوٹی سی تبدیلی چاہیے، تنقید چھوڑ کر حقائق بیان کرنا۔ اور اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمدردی، مختصر الفاظ اور الزام تراشی سے گریز کرنا بچوں کے ساتھ اس انا کی جنگ کو ختم کر سکتے ہیں، تو تصور کریں کہ یہ اصول بالغ افراد کے باہمی رشتوں میں کتنا انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے۔ شریک حیات، دوست یا دفتر کے ساتھی، کیا وہ اسی احترام اور کھلی گفتگو کے مستحق نہیں ہے؟ اگر کسی کی بھی عزت نفس مجروح ہوگی تو تعاون ختم ہو جائے گا۔ یہ اصول ہر عمر پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ان مہارتوں کو ہر رشتے میں شامل کر لیا جائے تو آڑ تلخیوں کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بصیرت آفروز زاویہ ہے۔ بچوں کی نفسیات سے شروع ہونے والا سفر انسانی رشتوں کی بنیادوں تک جا پہنچا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ احترام اور عزت پر مبنی مواصلات ہر عمر کی ضرورت ہے۔ امید ہے سننے والوں کو نئے طریقے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ عملی طریقے؟ بالکل۔ ہمارے اگلے تفصیلی جائزے کا انتظار کیجیے، جہاں ہم اسی سیریز کے اگلے اہم حصے پر بات کریں گے، جس کا موضوع ہے سزا کے متبادل طریقے، یعنی آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ۔ یہ جاننا نہایت دلچسپ ہوگا کہ سزا کے بغیر اصلاح کیسے ممکن ہے۔ تب تک نئے طریقوں پر غور کرتے رہیے اور سیکھنے کا سفر جاری رکھیے۔ اور آج کی یہ جو نشست ہے نا، یہ ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو بچوں کی پرورش یا ان کی تعلیم و تربیت سے کسی بھی طرح وابستہ ہے۔ بالکل، اور میرا تو ماننا ہے کہ ہم سبھی کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ تو آج ہم جس گہرے مطالعے کے لیے یہاں موجود ہیں نا، اس کا مقصد ایڈلف فیبر اور ایلین مزلچ کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈز ول لسن اینڈ لسن سو کڈز ول ٹاک، اس کے تیسرے باب کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ اور یہ باب بہت خاص ہے کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے سزا کے متبادل۔ سزا کے متبادل۔ جی دیکھیں، غصے اور مایوسی کے عالم میں بچوں کو سزا دینا بڑوں کا ایک بہت ہی فطری سا رد عمل معلوم ہوتا ہے۔ مطلب جب بچہ بات نہیں مان رہا تو سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اسے سزا دی جائے، لیکن کیا یہ طریقہ واقعی کارآمد ہے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اسے کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے اس کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے سپر مارکیٹ والی، اور میرا خیال ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ منظر دیکھا ہے۔ ہاں، وہ سپر مارکیٹ والا واقعہ تو بہت ہی عام سی بات لگتی ہے نا؟ مطلب فرض کریں ایک بچہ ہے، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، ٹرالی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ ظاہر ہے تھک چکی ہے، اور آخر کار غصے میں آ کر اسے سزا کی دھمکی دیتی ہے، کہتی ہے کہ بس اب گھر چلو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اور اس وقت اس ماں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس دھمکی سے یا اس ڈر سے بچہ سدھر جائے گا۔ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں، میں بھی شاید یہی سوچتی اگر اس جگہ ہوتی۔ لیکن یہیں پر ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل میں اس وقت بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ جب اسے سزا دی جاتی ہے یا محض دھمکی بھی دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بچے کے اندر 3 بہت ہی شدید منفی اثرات جنم لیتے ہیں۔ اچھا، 3 منفی اثرات، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اثر ہے ناراضگی۔ ناراضگی مطلب وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے؟ جی، بچہ یہ سوچنے کے بجائے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ بڑوں کو ظالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے، وہ اپنی غلطی بھول جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے دوسرا اثر نکلتا ہے جو کہ ہے انتقام۔ بچے کے دل میں لاشعوری طور پر ایک بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو کتاب میں ذکر ہے نا کہ بچہ سوچتا ہے کہ میں اسے مزہ چکھاؤں گا۔ 100% وہی بات۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ان کے قابو میں آ گیا، لیکن اگلی بار میں کوئی ایسا طریقہ نکالوں گا کہ پکڑا ہی نہ جاؤں۔ وہ اپنوں ہی کے خلاف ایک محاذ بنا لیتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور تیسرا اثر کیا تھا آپ نے بتایا؟ تیسرا اور شاید سب سے تکلیف دہ اثر ہے دفاعی خول میں چلے جانا یا پسپائی اختیار کر لینا۔ یہ دفاعی خول کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو بچہ مسلسل سزائیں سن کر خود کو اندر سے بالکل ہی کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو ہوں ہی برا، مجھ سے تو کچھ ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ساری خوب اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مزید ڈٹھائی سے بغاوت پر اتر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میں برا ہوں نا، تو اب میں تمہیں مزید برا بن کر دکھاؤں گا۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہمارا جو اصل مقصد تھا کہ بچہ کوئی اچھی بات سیکھے، وہ تو پورا ہوا ہی نہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے
کہ سزا پانے والا بچہ اپنی غلطی پر غور کرنے کے بجائے سزا دینے والے کی سختی پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر لیتا ہے۔ بالکل، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کتنی زور سے ڈانٹ پڑی یا مجھے کیسی سزا ملی۔ جی، اور یہ عمل اسے اپنے افعال کا ذمہ دار بنانے کے بجائے اس کی خود اعتمادی کو بہت گہری ٹھیس پہنچاتا ہے۔ ہم اسے بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن سزا اسے خود غرض اور باغی بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، لیکن اگر ہمیں سزا نہیں دینی، میں سوچ رہی ہوں کہ اگر کوئی بچہ مسلسل غلطی کر رہا ہے اور ہم اسے ڈانٹیں بھی نہ، تو پھر ہم اس کا تعاون کیسے حاصل کریں؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب میں ایک زبردست واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں وہ واقعہ اس پورے مسئلے کا بڑا عملی سا حل پیش کرتا ہے۔ وہ ایک باپ کی نئی آری والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ واقعے کی تفصیل بتائیے ذرا، وہ بہت کمال کی مثال ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک باپ کی بالکل نئی آری ہے جو وہ اپنے کام کے لیے لایا ہے، اور اس کے بچے نے اس آری کو استعمال کے بعد بارش میں باہر ہی چھوڑ دیا۔ جو کہ ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ بالکل۔ اب اگلی صبح جب باپ دیکھتا ہے تو اس کی نئی آری کو زنگ لگ چکا ہے۔ اب اس موقع پر تو ظاہر ہے کسی کو بھی شدید غصہ آئے گا۔ اور ہمارا عام رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تم کتنے بیوقوف ہو، تمہیں ذرا احساس نہیں، آئندہ تم میری کوئی چیز ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس مثال کو بنیاد بنا کر مصنفین ہمیں 6 مراحل بیان کرتے ہیں کہ اگر سزا نہیں دینی تو پھر کیا کرنا ہے۔ اور وہ 6 مراحل بہت ہی سائنسی اور نفسیاتی اصولوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اپنے احساسات کا شدت سے اظہار کریں، مگر کردار پر حملے کے بغیر۔ یہ شدت سے اظہار کرنے والی بات مجھے بڑی عجیب لگی شروع میں۔ مطلب ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ اچھے والدین کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، غصہ کرنا تو انسانی فطرت ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے جذبات کو دبا لیں۔ کتاب کہتی ہے کہ بچے کو بیوقوف یا لاپرواہ کہنے کے بجائے آپ صرف واقعے پر اپنا غصہ دکھائیں۔ یعنی باپ یہ کہے کہ مجھے بے حد غصہ ہے کہ میری نئی آری کو بارش میں زنگ لگنے کے لیے باہر چھوڑ دیا گیا۔ بالکل، اس جملے میں باپ نے اپنا پورا غصہ نکال دیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ دفاعی خول میں جائے بغیر والدین کا سچا غصہ اور مایوسی محسوس کر لیتا ہے۔ سمجھ گئی، یہ تو واقعی ایک بڑا فرق ہے۔ اچھا، پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی توقعات واضح کرے۔ جی، کیونکہ صرف غصہ دکھانا کافی نہیں، بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح رویہ کیا تھا۔ باپ یہ بتا سکتا ہے کہ میری توقع ہے کہ میرے اوزار استعمال کے بعد صاف ستھری حالت میں اپنی جگہ پر واپس رکھے جائیں گے۔ اس سے بچے کے ذہن میں ایک خاکہ بن گیا کہ مجھ سے کیا امید کی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، تلافی کا طریقہ بتائیں۔ یعنی جو نقصان ہوا ہے اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ڈانٹ کر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بس ایک شرمندگی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ شرمندگی انہیں کچھ سکھاتی نہیں، اس لیے بچوں کو بتائیں کہ اس غلطی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً باپ کہتا ہے کہ اب اس آری کو اسٹیل وول اور کافی محنت سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زنگ اتر سکے۔ اس طرح ہم نے بچے کو موقع دیا کہ وہ اپنی غلطی کو سدھار کر دوبارہ سے ایک ذمہ دار انسان بن سکے۔ جی، اور اس کا ڈلڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرض کریں کہ وہ بچہ آری صاف کر دیتا ہے، پر 2 دن بعد وہ کوئی اور اوزار باہر چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا بار بار یہی سب دہرائیں؟ نہیں، یہاں پر چوتھا مرحلہ آتا ہے، انتخاب کا موقع دیں۔ انتخاب کا موقع یہ کیسے دیں گے؟ بچے کو خود فیصلہ کرنے دیں۔ باپ اسے بلا کر کہہ سکتا ہے کہ دیکھو، تم میرے اوزار استعمال کر کے واپس رکھ سکتے ہو یا پھر انہیں استعمال کرنے کا حق کھو سکتے ہو، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس سے تو بچے پر سیدھا سیدھا یہ بات آ گئی کہ اب جو بھی ہوگا وہ میرے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہوگا۔ بالکل، ہم اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے بااختیار بنا رہے ہیں۔ اور اگر وہ بچہ پھر بھی باز نہ آئے، مطلب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، اس نے پھر سے ہتھوڑی باہر چھوڑ دی، تب ہمارا پانچواں مرحلہ حرکت میں آتا ہے، عملی قدم اٹھائیں۔ عملی قدم سے مراد کہ اب واقعی کوئی ایکشن لے؟ جی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بغیر تانا دیے۔ مثلاً باپ دیکھتا ہے کہ ہتھوڑی باہر پڑی ہے، وہ چپ چاپ جاتا ہے اور اپنے ٹول باکس کو تالا لگا دیتا ہے۔ کوئی لمبی تقریر نہیں؟ کوئی تقریر نہیں۔ اب ظاہر ہے جب بچے کو کام پڑے گا، وہ دیکھے گا کہ تالا لگا ہے، وہ آ کر پوچھے گا کہ یہ کیوں بند ہے۔ اور عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا، تم تو سنتے ہی نہیں۔ ہاں، لیکن کتاب کے مطابق باپ کو صرف پرسکون انداز میں ایک سوال پوچھنا چاہیے، تم خود بتاؤ کیوں؟ واہ،
تم خود بتاؤ کیوں۔ یہ جملہ تو واقعی کمال ہے۔ یہ تمام طریقے بچے میں خوف کے بجائے خود احتسابی پیدا کرتے ہیں۔ وہ جو سیلف ڈسپلن ہوتا ہے نا، وہ اندر سے جاگتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل طریقہ کار ہو گیا روزمرہ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کے لیے۔ لیکن مجھے یاد ہے کتاب میں ایک اور بہت اہم حصہ ہے جہاں مسائل تھوڑے زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آپ بابی کی مثال کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل، بابی کی مثال، جہاں بچہ مسلسل دیر سے گھر آتا ہے اور وعدے توڑتا ہے۔ مطلب اگر وہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو بار بار ہو رہا ہے، اور اوپر دیے گئے وہ تمام طریقے، انتباہ، انتخاب دینا، وہ سب ناکام ہو جائیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب مسئلہ بار بار سر اٹھا رہا ہو اور پرانے طریقے کام نہ کر رہے ہوں، تو ہمیں ایک باقاعدہ فریم ورک کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں 5 مراحل پر مشتمل مسئلہ حل کرنے کے عمل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ پرابلم سالونگ پروسیس، تو یہ کیسے مختلف ہے؟ اس میں ہم بچے کے سامنے مدے مقابل کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے بچے کے احساسات اور ضروریات سنیں۔ یہ سننا تو بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب آپ خود غصے میں ہوں۔ بہت مشکل ہے، لیکن یہ شرط ہے۔ آپ کو مکمل توجہ سے سننا ہے کہ بچے کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ وہ بھی دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ کیا اسے دوستوں کا دباؤ ہے؟ کیا وہ وقت کا خیال نہیں رکھ پاتا؟ آپ نے صرف سننا ہے، ٹوکنا بالکل نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کی پوری بات سن لیں تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اپنے احساسات بتائیں۔ جی، اور یہ بھی طویل لیکچر کے بغیر ہونا چاہیے۔ مختصراً بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کریں۔ جیسے جب تم رات گئے تک نہیں آتے تو مجھے سخت فکر ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ اس طرح بات کرنے سے بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ والدین دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ فکر مند ہے۔ بالکل، اور جب یہ اعتماد قائم ہو جائے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، مل کر آئیڈیاز سوچیں، یعنی برین سٹارمنگ۔ آپ بچے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود اس مسئلے کا کوئی حل نکالے؟ جی ہاں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ ہے، تم بتاؤ ہم اسے کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اور اسی دوران وہ چوتھا مرحلہ آتا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا تھا کہ تمام آئیڈیاز کو لکھیں بغیر تنقید کے۔ یہ اس پورے عمل کی جان ہے۔ آپ ایک کاغذ قلم لیتے ہیں اور ہر تجویز کو لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی عجیب یا ناقابل عمل کیوں نہ ہو۔ فرض کریں بچہ کہے کہ میں تو رات 2 بجے آؤں گا، تو کیا ہم اس پر بھی تنقید نہ کریں؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ نے تنقید کی یا کہا کہ یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، تو برین سٹارمنگ کا سارا عمل وہیں رک جائے گا، بچے کا ذہن بند ہو جائے گا۔ آپ بس لکھتے جائیں، اس سے ایک بہاؤ بنتا ہے اور آہستہ آہستہ اچھے آئیڈیاز بھی سامنے آنے لگتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی ایک محفوظ ماحول دینا ہے اسے، اور جب ایک طویل فہرست بن جائے تب کیا کرنا ہے؟ تب آپ 5ویں اور آخری مرحلے پر آتے ہیں، جائزہ لیں اور فیصلہ کریں۔ مل کر طے کریں کہ کون سا حل دونوں کے لیے قابل عمل ہے۔ جی، آپ ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں جو والدین کے لیے بالکل ناقابل قبول ہیں، ان پر کراس لگا دیتے ہیں، جو بچے کے لیے ممکن نہیں وہ کاٹ دیتے ہیں۔ آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل ہی آتا ہے جس پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ حل بچے نے خود سوچنے میں مدد کی ہوتی ہے تو وہ اس پر عمل بھی زیادہ خوشی سے کرتا ہے۔ بالکل، انسان اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو اتنی آسانی سے نہیں توڑتا جتنا ان اصولوں کو جو اس پر مسلط کیے گئے ہوں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی گہرائی میں ان تمام طریقوں کا جائزہ لیا۔ اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ میرے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گہرا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور مسائل کو سزا اور ڈنڈے کے بجائے بات چیت اور عملی نتائج کے ذریعے حل کرتے ہیں تو ہم دراصل انہیں زندگی بھر کے لیے ذمہ دار انسان بنا رہے ہوتے ہیں۔ جی، ہم انہیں وقتی طور پر خاموش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی کردار سازی کر رہے ہیں۔ ہم انہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی تنازع کھڑا ہو تو اسے مہذب طریقے سے کیسے سلجھانا ہے۔ اور یہی وہ مہارت ہے جو انہیں اگلی زندگی میں ایک باشعور بالغ انسان بناتی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہمارا اگلا موضوع بھی ہوگا، کیونکہ اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم ایک اور انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے خود مختاری کی حوصلہ افزائی۔ وہ بھی ایک بہت ہی زبردست اور گہرا موضوع ہونے والا ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ہم بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں۔
لیکن آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے سننے والوں کو ایک ایسی سوچ کے ساتھ چھوڑیں جو ان کے ذہنوں میں ایک نئی کھڑکی کھولے۔ بالکل، اور آج کی اس پوری گفتگو کے بعد اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ اگر ہم ایک پوری نسل کی پرورش پرانے روایتی خوف اور سزا کے بغیر بلکہ تلافی اور باہمی مسئلہ حل کرنے کی بنیاد پر کریں، تو جب یہ بچے کل کو بڑے ہو کر معاشرے کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو کیا ہمارا نظام انصاف اور تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ کار بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ آج کی یہ نشست انتہائی اہم ہے، اور یہ دراصل ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں بچے پرورش پا رہے ہیں۔ ہاں، اور صرف بچے ہی نہیں، کسی بھی فرد کی بات ہو سکتی ہے۔ جی، موضوع ہے بچوں کی پرورش اور ان کے اندر خود مختاری یعنی انڈیپینڈنس کی حوصلہ افزائی کرنا، آسان الفاظ میں انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل بنانا۔ بہت ضروری موضوع ہے یہ۔ کی عالمی شہرت یافتہ کتاب ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈز ول لسن اینڈ لسن سو کڈز ول ٹاک اس کے چوتھے باب پر مبنی ہے۔ اس جائزے کا اصل مقصد اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ والدین اکثر بچوں کے ہر چھوٹے بڑے کام میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، اور یہ عادت ان کی ذہنی نشوونما کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ بالکل، اور وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن سے ہم اس مداخلت کو کم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام مشاہدہ ہے، دیکھیں والدین تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آزاد اور خود مختار ہوں، اپنا کام خود سنبھالیں۔ یہی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں صبح اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے اور بچہ اپنے جوتے کے تسمے باندھنے میں وقت لگا رہا ہے۔ ایسے میں اکثر والدین فوراً جھکتے ہیں اور تسمے خود باندھنے لگتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی مدد لگتی ہے کہ وقت بچ جائے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی نام نہاد مدد فراہم کرتا ہے تو دراصل وہ سامنے والے کی نفسیات پر ایک بہت گہرا اور منفی اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، والدین کو تو خوش فہمی ہوتی ہے کہ انہوں نے مدد کی ہے اور بچہ اس پر شکر گزار ہوگا، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب بچوں کو مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرنے کی یعنی ڈیپینڈ کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو ان کے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوتی۔ تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ ان کے اندر غصہ، نااہل ہونے کا احساس اور چڑچڑاپن جنم لیتا ہے۔ جب کسی کو مسلسل یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اپنا چھوٹا سا کام بھی خود نہیں کر سکتا، جیسے جوتے کے تسمے باندھنا، تو اس کی خود اعتمادی بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو سچی ہے، میں سمجھتی ہوں اس نفسیاتی پہلو کو، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی اتنی تیز رفتار ہے، صبح دفتر جانے کی جلدی ہے، گھر کے کاموں کا بوجھ ہے، ایسے میں والدین کا وقت بچانے کے لیے خود کام کر دینا کیا یہ ایک فطری عمل نہیں ہے؟ فطری عمل ضرور لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑتی ہے۔ کتاب تو اس مسئلے کو ہر وقت کی ٹوک ٹاک یا غیر ضروری مداخلات کہتی ہے، لیکن والدین تو اکثر اپنے بچوں کو کسی چھوٹی سی ناکامی یا تکلیف سے بچانے کے لیے بھی آگے آتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ کسی دوستی کے مسئلے پر پریشان ہے تو ہم فوراً ہدایت نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا یا اس سے دوبارہ بات مت کرنا۔ ہم فوراً مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے ایک وسیع تر یعنی بگر پکچر میں دیکھیں تو یہ بھلائی کا جذبہ دراصل بچوں کے اندر اپنی ہی صلاحیتوں پر شک پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بچہ اپنے ذہن میں نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اگر میرے والدین سمجھتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ خود حل نہیں کر سکتا تو شاید میں واقعی بے وقوف یا ناقابل ہوں۔ اوہو، یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ پھر کمزور پڑ جائیں گے۔ صحیح، اسے بیساکھی کی عادت ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ زندگی کے اہم فیصلوں میں یہ بچے بعد میں گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کبھی خود پر اعتماد کرنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ وضاحت واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم انجانے میں محبت کے نام پر کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کتاب میں ایسی 6 مخصوص مہارتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جن کو اپنا کر اس خود مختاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ مہارتیں بہت عملی ہیں۔ تو اگر ہم پہلے نقطے کی طرف آئیں تو وہ ہے بچوں کو انتخاب کا موقع دینا، یعنی انہیں چوائسز دینا۔
کتاب ایک بہت سادہ سی مثال دیتی ہے، صبح اٹھ کر بچے کو حکم دینے کے بجائے کہ جلدی کرو یہ سلیٹی رنگ کی پتلون پہنو، یہ پوچھنا بہتر ہے کہ آج سلیٹی پتلون پہننی ہے یا لال۔ ایک بہت ہی آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ طریقہ واقعی مؤثر ہے؟ اگر بچہ ایسی چیز چن لے جو اس وقت مناسب ہی نہ ہو، مثلاً سردی کا موسم ہے اور وہ گرمی کا لباس چن لے، تب والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان چھوٹی باتوں سے بچے میں ضد پیدا نہیں ہوگی؟ یہ بہت اہم نقطہ نظر ہے آپ کا۔ دراصل ضد تب پیدا ہوتی ہے جب انسان سے اس کا اختیار چھین لیا جائے۔ جب ہم انتخاب دیتے ہیں تو والدین کو پہلے ہی 2 ایسے متبادل یعنی آپشنز پیش کرنے چاہیے جو قابل قبول ہوں۔ اگر سردی ہے تو دونوں لباس سردی کے ہی نکال کر پوچھیں۔ اچھا، یعنی کنٹرول تب بھی والدین کے پاس ہی ہے ایک طرح سے۔ ایک حد تک، لیکن نفسیاتی طور پر یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ چھوٹے انتخابات بچوں کو اپنی زندگی پر اختیار کا احساس دلاتے ہیں۔ جب انہیں حکم ملتا ہے یہ پہنو تو ان کی طبیعت میں موجود مزاحمت بیدار ہو جاتی ہے۔ ہاں، کوئی بھی حکم سننا پسند نہیں کرتا۔ بالکل، لیکن جب انتخاب سامنے آتا ہے تو وہی مزاحمت تعاون میں بدل جاتی ہے۔ بچہ سوچتا ہے میں خود اپنا فیصلہ کر رہا ہوں، اور اگر ہم اس مثال کو تھوڑا بڑا کریں تو یہ صرف کپڑوں یا کھانے تک محدود نہیں ہے۔ صحیح، یہ تو ایک بنیاد بن رہی ہے۔ جی، کل جب یہی بچہ جوان ہوگا اور اسے اپنے تعلیمی مضامین یا کریئر کا فیصلہ کرنا ہوگا تو بچپن میں کی گئی یہ چھوٹی چھوٹی ذہنی مشقیں اسے مدد دیں گی۔ اسے معلوم ہوگا کہ آپشنز کو کیسے تولنا ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے اور اس کے نتائج کو کیسے قبول کرنا ہے۔ یہ نقطہ واقعی گہرا ہے۔ فیصلہ سازی کی مشق چھوٹی عمر سے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ پہلا اصول تو بہترین سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں جو بظاہر آسان لگتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ وہ ہے بچے کی جدوجہد کا احترام کرنا۔ یہ میرا پسندیدہ اصول ہے۔ جی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچہ کسی شیشی کا ڈھکن یا جار کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پوری طاقت لگا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم بطور والدین عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً وہ بوتل چھین کر کہتے ہیں لاؤ ادھر دو، یہ تو بہت آسان ہے، اور خود کھول کر پکڑا دیتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے مدد کر دی۔ بالکل، لیکن لیکھک تجویز کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ کہنا چاہیے یہ ڈھکن سخت ہو سکتا ہے، شاید چمچ سے تھپتھپانے سے مدد ملے۔ مجھے اس بات میں تھوڑا تجسس ہے کہ آخر اسے آسان کہنے میں کیا برائی ہے؟ کیا ہم اس طرح ان کا حوصلہ نہیں بڑھا رہے ہوتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ ہم حوصلہ بڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں ذہن کے اندر جو نفسیاتی کھیل چل رہا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب کسی ایسے کام کو آسان کہہ دیا جائے جو سامنے والے کے لیے اس وقت دشوار ہو تو اسے ایک ایسی کشمکش میں ڈال دیا جاتا ہے جس میں اس کی دونوں طرف ہار ہے۔ دونوں طرف ہار؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر وہ ناکام ہو جائے، ڈھکن نہ کھولے، تو وہ خود کو نہایت بے وقوف اور کمتر سمجھے گا کہ اتنا آسان کام بھی مجھ سے نہیں ہوا، پاپا نے تو کہا تھا آسان ہے۔ اور اگر فرض کریں وہ اس آسان کام کو کامیابی سے کر بھی لے تو اسے اپنی اس کامیابی پہ کوئی فخر محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ کام تو پہلے ہی آسان قرار دیا جا چکا تھا۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے برعکس، جب آپ اس کی جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی مشکل کام ہے، ڈھکن پھنسا ہوا ہے، تو اگر وہ ناکام ہو تو اسے لگتا ہے کہ کام ہی مشکل تھا، میری نااہلی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، کہ اس نے ایک مشکل ترین کام کر دکھایا۔ اگر اس اصول کو ذرا اور پھیلایا جائے تو یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہماری عملی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر دفتر میں کوئی نیا ملازم کسی نئے سافٹ ویئر یا فائل پر کام کر رہا ہے اور اس کا افسر آ کر کہے یہ تو بچوں کا کھیل ہے، ادھر دو میں کرتا ہوں، تو اس ملازم کی خود اعتمادی وہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت اعلیٰ مثال دی آپ نے۔ جدوجہد کی قدر کرنا ہر انسانی رشتے میں اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تیسرے اصول پر غور کرتے ہیں جو کافی دلچسپ اور تھوڑا سا تلخ بھی لگتا ہے مجھے۔ وہ ہے زیادہ سوالات نہ پوچھنا۔ ہاں، یہ والدین کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہضم کرنا۔ جی، کیونکہ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے تو والدین فوراً سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کیا کیا؟ استاد نے کیا کہا؟ لنچ پورا ختم کیا؟ کتاب کہتی ہے کہ اس تفتیش کے بجائے صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن یہاں میرا تھوڑا اختلاف ہے۔ بولیے، کیا اختلاف ہے؟ اگر والدین سوال نہیں پوچھیں گے تو انہیں بچے کی سرگرمیوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا یہ ان کی لاپرواہی تصور نہیں ہوگی؟
فکرمند ہونا تو ان کا فرض ہے۔ یہ اعتراض بہت عام ہے اور والدین کا فکرمند ہونا بالکل فطری بات ہے، لیکن مسئلہ معلومات لینے میں نہیں ہے، مسئلہ معلومات نکلوانے کے انداز میں ہے۔ ان سوالات کی مسلسل بوچھار کسی بھی انسان پر شدید دباؤ ڈالتی ہے۔ یعنی انٹیروگیشن جیسا لگتا ہے۔ بالکل، جب دن بھر کی تھکن کے بعد، شور شرابے کے بعد فوراً سوالات سامنے آتے ہیں تو کیا آج مزہ آیا؟ جیسے سوالات بھی ایک ذہنی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر اسے مزہ نہیں آیا تو اسے لگتا ہے کہ اس نے والدین کی توقعات پوری نہیں کی۔ اس تفتیش سے بچنے کے لیے لوگ دفاعی یعنی ڈیفینسو انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، اکثر بچے کہتے ہیں کچھ نہیں یا ٹھیک تھا، اور بات وہیں ختم۔ ایگزیکٹلی، معلومات ملنے کے بجائے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صرف خیر مقدم کیا جائے اور کوئی مطالبہ نہ رکھا جائے تو انہیں اپنی جگہ، اپنا وقت اور آرام مل جاتا ہے۔ پورا دن انہوں نے کسی اور کی مرضی کے مطابق گزارا ہوتا ہے۔ گھر آ کر جب وہ پرسکون محسوس کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود آگے بڑھ کر اپنے دن کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئی، فضا میں جب دباؤ نہیں ہوتا تبھی حقیقی گفتگو جنم لیتی ہے، یعنی انہیں ڈی کنفیشن کا وقت دینا ضروری ہے۔ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، اب چوتھے اصول کو دیکھتے ہیں جو پچھلے اصول سے ہی گہرا رابطہ رکھتا ہے۔ وہ ہے سوالات کے جوابات دینے میں جلدی نہ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت اہم ذہنی مشق ہے۔ جی دیکھیں، بچے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں عجیب و غریب اور کبھی کبھی بہت اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ مثلا لوگ آپس میں لڑتے کیوں ہیں یا آسمان نیلا کیوں ہے؟ عام طور پر والدین سمجھتے ہیں کہ انہیں فوراً ہر چیز کا مکمل سائنسی یا فلسفیانہ جواب دینا ہے، جبکہ کتاب میں مشورہ دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں سوال پلٹ کر پوچھنا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سوال پلٹ دینے سے سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس شخص کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، یا پھر یہ سوال سے بچنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اگر سوال پلٹنے کا انداز طنزآمیز ہو یا لاپرواہی پر مبنی ہو تب تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے آپ کہیں مجھے کیا پتا، تم خود سوچو۔ یہ غلط انداز ہے۔ لیکن اگر انداز میں سنجیدگی اور اس کے سوال کی قدر ہو تو نتائج بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ والدین اکثر خود پر بلا وجہ یہ ذہنی بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ انہیں چلتے پھرتے دائرہ معارف یعنی انسائکلوپیڈیا بننا ہے۔ ہاں، ایک پریشر ہوتا ہے کہ باپ ہوں تو سب پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح کہا۔ جب کسی بھی سوال کا فوراً اور پکا پکایا جواب فراہم کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کی، اس بچے کی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت وہیں معاف ہو جاتی ہے۔ اسے ذہنی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن جب سوال کو اس کی طرف واپس پلٹا جاتا ہے، یہ واقعی غور طلب بات ہے، تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے، تو دراصل اسے تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ استعمال کرنے کا سنہری موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اسے مچھلی پکا کر دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں۔ بہترین تشبیہ۔ یہ ذہنی مشق اسے مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سوال کے حتمی جواب سے زیادہ اہم وہ ذہنی سفر ہوتا ہے جو اس جواب کو ڈھونڈنے کے دوران طے کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں جو نئے سوالات جنم لیتے ہیں وہی تو انسانی شعور کو بلند کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، جواب سے زیادہ اہم وہ سفر ہے۔ یہ اصل میں شعور کی آبیاری ہے۔ تو پانچواں اصول بھی اسی سفر کو وسیع کرنے کے حوالے سے ہے۔ اصل میں یہ اصول ہے گھر سے باہر کے ذرائع استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ہاں، معلومات کے نئے دروازے کھولنا۔ فرض کریں کسی کو اپنے پالتو جانور مثلاً بلی یا کتے کی بیماری کی فکر ہو یا دانتوں کی صفائی کے بارے میں سوال ہوں۔ عام طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ گھر کے اندر ہی ماں یا باپ ہر مسئلے کا حل نکال لیں، لیکن اصول یہ کہتا ہے کہ اس کے بجائے مشورہ دینا چاہیے۔ کیوں نہ ہم جانوروں کی دکان والے سے مشورہ کریں یا کیوں نہ ڈینٹسٹ سے وقت لیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اس اصول کی گہرائی میں کیا راز چھپا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں انسانی ذہن اپنے والدین کو ہی پوری کائنات سمجھتا ہے۔ ہاں، ماں باپ تو سپر ہیروز ہوتے ہیں۔ بالکل، ہر مشکل کا حل اور ہر سوال کا جواب انہی سے توقع کیا جاتا ہے۔ لیکن جب والدین خود بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے معاشرے کے دوسرے افراد اور ماہرین تک لے جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں درج ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کوئی اجنبی یا خوفناک جگہ نہیں ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں ایسی جگہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جہاں سے مدد اور معلومات لی جا سکتی ہے۔
یہ تو سوشل سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، اس سے بچے کا دائرہ تعلقات اور نظریہ وسیع ہوتا ہے، وہ معاشرے پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس عمل سے خود والدین پر سے یہ شدید دباؤ کم ہوتا ہے کہ انہیں ہر مرض کی دوا بننا ہے۔ ایک آزاد فرد وہی ہے جو جانتا ہو کہ کب، کہاں اور کس سے مدد لینی ہے۔ یہ عمل در حقیقت انہیں زندگی کی عام حقیقتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ بہت عمدہ۔ اب ہم آخری یعنی چھٹے اصول کی طرف آتے ہیں جو انتہائی حساس ہے۔ یہ اصول ہے امید ختم نہ کرنا۔ یہ سب سے زیادہ جذباتی اور اہم نقطہ ہے۔ جی، جب کوئی بچہ آ کر بہت جوش سے کہتا ہے کہ میں اس سال اسکول کے سب سے بڑے ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، یا میں اس دشوار گزار پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو بطور بڑے ہم اچانک خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بالکل، ہم انہیں ریئلٹی چیک دینے کے چکر میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، دیکھو ڈرامے میں حصہ لینا آسان نہیں، وہاں بہت اچھے بچے آئیں گے، اگر چنے نہ گئے تو بعد میں رونا مت۔ ہم پہلے ہی قدم پر انہیں ناکامی سے ڈرانا اور مایوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ والدین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ان کا اپنا کوئی خوف چھپا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی والد یا والدہ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے۔ دراصل وہ اپنے اندر کا خوف بچوں پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے پیاروں کو تکلیف اور مایوسی سے بچانا چاہتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کا بچہ کسی عظیم مقصد میں ناکام ہو گیا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس دل کے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ اسے کوشش کرنے سے ہی روک دیتے ہیں۔ یعنی محفوظ رکھنے کے چکر میں ہم انہیں آگے بڑھنے سے ہی روک دیتے ہیں؟ صحیح کہا، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ جب ہم کسی کی امید چھین لیتے ہیں تو ہم اسے میدان میں اترنے سے پہلے ہی ہرا دیتے ہیں۔ کسی کو خواب دیکھنے اور اس خواب کے پیچھے بھاگنے سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہیں نئے تجربات اور ان کے نتائج کا خود سامنا کرنے دینا چاہیے۔ ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے مزاج اور خواب کو دریافت کریں۔ اور اگر وہ واقعی ناکام ہو جائیں تو؟ فرض کریں وہ ناکام ہوتے بھی ہیں تو تکلیف ضرور ہوگی، رونا بھی آئے گا، لیکن اس تکلیف اور اس ناکامی سے وہ جو سبق سیکھیں گے وہ عمر بھر ان کے کام آئے گا۔ ناکامی برداشت کرنا سکھانا ہی دراصل انہیں اندر سے مضبوط اور سچے معنوں میں خود مختار بنانا ہے۔ ریزیلینسی اسی کو کہتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ ہم نے اس گفتگو میں ان 6 اصولوں کو انتہائی تفصیل سے نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو بھی پرکھا۔ انتخاب دینا، جدوجہد کی عزت کرنا، سوالات نہ تھوپنا، فوراً جواب نہ دینا، باہر کے ذرائع استعمال کرنا اور امید نہ توڑنا۔ لیکن میرا ایک آخری سوال ہے، اگر ہم ان اصولوں کو ایک دھاگے میں پروئیں تو آخر یہ سب سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا مجموعی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کا ایک پیشہ ورانہ اور گہرا تجزیہ کریں تو نتیجہ بہت واضح اور حیران کن ہے۔ جب کسی بھی گھر میں صرف احکامات چلتے ہیں، نہیں یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، میری بات مانو، تو وہ جگہ ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرتی ہے۔ پاور سٹرگل بن جاتی ہے۔ بالکل، وہاں ایک ایسی اختیار کی کشمکش جنم لیتی ہے جس میں ہر فرد اپنی طاقت منوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر ضد، بحث اور دل آزاری ہوتی ہے، لیکن ان 6 مہارتوں کا مسلسل استعمال اس فضا کا زہر ختم کر دیتا ہے۔ ماحول بدل جاتا ہے۔ مکمل طور پر جب انتخاب دیا جاتا ہے، جب کوشش کی عزت کی جاتی ہے، تو گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس اختیار کی جنگ اور کھنچاؤ کی جگہ باہمی تعاون اور سکون لے لیتا ہے۔ سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے وجود اور اس کی سوچ کی عزت کی جا رہی ہے، اور اس احترام کے جواب میں وہ خود بھی عزت کرتا ہے اور مل کر چلنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل درحقیقت پرسکون زندگی گزارنے کا ایک راز ہے۔ یہاں سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام موجود ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس پوری نشست میں بچوں کی پرورش پر بات کی ہے، لیکن ذرا رکیے اور سوچیں، کیا ان معلومات کی اہمیت صرف چھوٹی عمر کے افراد تک محدود ہے؟ میں تو کہوں گا بالکل نہیں۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ کسی بھی انسانی رشتے میں، چاہے دفتری ماحول میں کام کرنے والے ساکار ہوں، آپ کی ٹیم ہو، دوست احباب ہوں، یا گھر میں موجود کوئی بھی جوان فرد، احترام اور خود مختاری دینے کے یہ بنیادی اصول ہر جگہ کارآمد ہیں۔ کوئی بھی عقل و بالغ انسان ہر وقت کی ٹوک ٹاک، ہدایت اور غیر ضروری مداخلت کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، چاہے وہ آپ کا باس ہی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے فیصلوں، اس کی صلاحیت اور اس کی محنت کی قدر کی جائے۔
عزت، اعتماد اور اپنے کام میں تھوڑی سی آزادی دونوں کے حوصلے اور کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے ہر رشتہ نبھانے والا انسان اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا سکتا ہے۔ تھوڑی مختلف اور غور طلب ہے، اس پر تنہائی میں بیٹھ کر ضرور سوچیے گا۔ ہم نے پورا وقت دوسروں کو خود مختاری، احترام اور نرمی دینے کی بات کی، لیکن اگر ہم اڈلٹس جب خود زندگی میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم اپنے ساتھ یہی احترام اور نرمی برتتے ہیں؟ کیا ہم خود کو اس وقت غلطی کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی اہم اور گہرا رخ ہے۔ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم اکثر اپنے سب سے بڑے اور سب سے ظالم ناقد خود ہوتے ہیں۔ ناکامی پر ہم خود کو جیسے تانے دیتے ہیں وہ کسی اور کو کبھی نہیں دے سکتے۔ صحیح بات ہے، ہم اندر ہی اندر خود کو بے وقوف اور ناقابل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود کو اندرونی طور پر یہ سب کہنے کے بجائے اپنی جدوجہد کی عزت کریں، خود پر پابندیاں لگانے کے بجائے اپنے آپ کو زندگی میں نئے انتخابات کا موقع دیں اور کسی مشکل مقام پر آ کر اپنی امید کا دامن نہ چھوڑیں، تو تصور کریں کہ ہماری اپنی زندگی کتنی پرسکون اور پراعتماد ہو جائے گی۔ یہ اصول دراصل خود سے دوستی کرنے اور اپنے اندر کی دبی ہوئی آزادی کو بحال کرنے کا ایک نیا اور خوبصورت راستہ ہے۔ خود سے ہمدردی، اپنے فیصلوں کا احترام اور اس دنیا کو دیکھنے کا یہی وہ گہرا نظریہ ہے جو مائنڈ ورڈز کا یہ سلسلہ ہر وقت سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس غور و فکر سے بھری نشست کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے تفصیلی جائزے میں ایک اور بہت اہم اور روشن موضوع پر بات ہوگی۔ موضوع ہے تعریف کی طاقت۔ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ کیسے صحیح الفاظ اور مناسب انداز میں کی گئی تعریف کسی کی پوری زندگی سنوار کر اسے نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس کیسے غلط انداز میں کی گئی تعریف انسان کو اپنی جگہ جماد کر دیتی ہے اور اس کے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند کر سکتی ہے۔ اس نئے اور اہم موضوع کو دریافت کرنے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کا جو موضوع ہے نا، وہ عام طور پر لوگوں کو تھوڑا متنازع لگ سکتا ہے۔ واقعی، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ گڈ جاب یا بہت اعلیٰ کہنا بچوں کی تربیت کے لیے بہترین ہے۔ صحیح۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں صرف گڈ جاب کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس گہری تحقیق کا ہمارا مقصد ایڈل فیبر اور ایلین میزلش کی بڑی مشہور کتاب ہاؤ ٹو ٹاک سو کڈز ول لسن اینڈ لسن سو کڈز ول ٹاک کے دو اہم حصوں کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک چیپٹر 5 جو تعریف پر ہے اور چیپٹر 6 جو بچوں کو کرداروں سے آزاد کرنے پر ہے۔ اور اس مطالعے سے ہم لے جانیں گے کہ الفاظ کس طرح بچوں کی شخصیت اور ان کی اندرونی خود اعتمادی کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ ہماری جو عام تعریف ہے نا، جسے ہم حوصلہ افزائی سمجھتے ہیں، وہ بچوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ یعنی اس مطالعے سے ہم نہ صرف یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ایویلیویٹو پریز یا فیصلہ کن تعریف کی بات کریں، جو کہ عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے۔ ہاں وہی، جیسے گڈ بوائے، گریٹ آرٹسٹ یا یو فینٹاسٹک، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ الفاظ بچوں کو خوشی دیتے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ بچوں کو بے چین کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بے چینی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ان ارنڈ پریز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یعنی ایسی تعریف جس کے پیچھے کوئی ٹھوس محنت یا حقیقت نہ ہو۔ جب آپ کسی کو پرفیکٹ کہتے ہیں تو آپ انجانے میں ایک فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے ڈبہ بند سوپ کی۔ ہاں، وہ مثال مجھے بہت پسند آئی۔ فرض کریں کہ گھر میں اچانک مہمان آ جائے اور مہمان کے پاس وقت بالکل نہ ہو۔ بالکل، تو وہ جلدی سے کچن میں جاتا ہے، ایک کینڈ سوپ نکالتا ہے، اسے گرم کرتا ہے اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ اور مہمان وہ کھا کر کہتا ہے کہ واہ، آپ تو ایک بہترین باورچی ہے۔ صحیح۔ اب اس وقت میزبان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ایک کوگنیٹو ڈسوننس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس تعریف کو اندر ہی اندر جھٹلا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی۔ یعنی اسے لگتا ہے کہ مہمان یا تو جھوٹا ہے یا پھر اسے کھانے کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یا پھر اسے لگتا ہے کہ اسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔
اور یہی بالکل سیم سائیکالوجی بچوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے، مطلب جب ایک بچہ پیپر پر بس 2-3 آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا ہے، جس میں اس نے کوئی خاص ایفرٹ نہیں ڈالی ہوتی. ہاں، اور ہم فوراً کہتے ہیں واہ تم تو دنیا کے سب سے بہترین آرٹسٹ ہو، تو بچہ اس ڈبہ بند سوپ والے میزبان کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. واقعی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ ڈرائنگ کوئی ماسٹر پیس نہیں ہے. نتیجتاً اسے لگتا ہے کہ والدین اس سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں یا انہیں آرٹ کی سمجھ نہیں. تو اس سے والدین کی باتوں پر سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. لیکن اس کا ایک اور بڑا نقصان بھی ہے، امپوسٹر سنڈروم کی شکل میں. ہاں، جب بچے کو لگاتار بریلینٹ یا گریٹ کہا جاتا ہے تو اس پر ایک عجیب سا دباؤ آ جاتا ہے کہ کیا میں اگلی بار بھی اس سٹینڈرڈ پر پورا اتر پاؤں گا؟ اگر اگلی بار عام سی ڈرائنگ بنی تو کیا یہ بریلینٹ کا عہدہ چھن جائے گا؟ اور یہ خوف انہیں نئے چیلنجز لینے سے روکتا ہے. وہ صرف انہی کاموں کو ہاتھ لگاتے ہیں جہاں انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو، تاکہ ان کا وہ پرفیکٹ والا لیبل بچا رہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر گڈ جاب کہنا غلط ہے تو ہم بچوں کی حوصلہ افزائی پھر کیسے کریں؟ اس کا حل وضاحتی تعریف یا ڈسکرپٹیو پریز میں ہے. یہ طریقہ واقعی بہت طاقتور ہے. اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو منصف یا جج بننے کے بجائے صرف بیان کرنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بغیر کسی فیصلے کے. صحیح. اور پھر اس کی بنیاد پر بچہ خود اپنے آپ پر تعریف کا لیبل لگاتا ہے. اچھا، جیسے کتاب میں وہ کمرہ صاف کرنے والی مثال تھی. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ تم بہت اچھے بچے ہو، جس سے بچہ کچھ نہیں سیکھتا. لیکن وضاحتی تعریف میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے زمین بالکل صاف نظر آ رہی ہے، بستر ٹھیک ہے اور کتابیں ترتیب سے رکھی ہیں. اسے کہتے ہیں منظم ہونا. صحیح. یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ بچے کا دماغ کنکلوژن ڈرا کرنے میں کتنا تیز ہوتا ہے جب اسے صرف فیکٹس دیے جائیں. ہاں، جب ہم بچے کے کام کی تفصیل بتاتے ہیں تو وہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور خود نتیجہ نکالتا ہے. وہ خود کو ایک قابل اور منظم شخص تصور کرتا ہے. یہ جو اندرونی خود اعتمادی ہے، یہ باہر کی تعریف سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. کیونکہ لیبل اس نے خود لگایا ہے. لیکن یہاں کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں جو والدین کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کتاب میں ان کوشنز کا بڑا واضح ذکر ہے. بالکل. سب سے پہلی احتیاط تو عمر کی مناسبت سے ہے. کیا تو وہ تو خوش ہو جائے گا. لیکن اگر کسی ٹین ایجر کو آپ اس باریک بینی سے ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ اسے طنز ہی سمجھے گا. صحیح بات ہے. ایک اور اہم احتیاط جو کتاب میں ہے وہ پرانی ناکامیوں کا تانا دینا ہے. یہ بہت کامن غلطی ہے. جب بچہ کوئی ٹھیک کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ ایک چھپا ہوا تانا دے دیتے ہیں. شکر ہے تم نے آخرکار ٹھیک کام کر لیا. آج تو تمہارا کمرہ صاف ہے، روز ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سن کر تو بچے کا حوصلہ فوراً پست ہو جاتا ہے. کیونکہ فوکس موجودہ کامیابی سے ہٹ کر اس کی پرانی ناکامیوں پر چلا گیا. تعریف ہمیشہ پریزنٹ مومنٹ پر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ حد سے زیادہ جوش بھی نہیں دکھانا چاہیے. ہاں، اوور انتھوزیازم. اگر بچہ چھوٹی سی پینٹنگ بنائے اور والدین چیخنے لگتے ہیں خوشی سے تو بچہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ والدین کو اس کام کی مجھ سے زیادہ پڑی ہے، تو کام ایک بوجھ بن جاتا ہے. تعریف کو ہمیشہ بیلنس میں رکھنا چاہیے. صحیح. اور یہاں سے اگر ہم چیپٹر 6 کی طرف سفر کریں تو یہ موضوع اور بھی دلچسپ اور تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے. واقعی، جہاں بچوں کو لیبلز اور کرداروں کے جال سے نکلنے کی بات کی گئی ہے، ہم انجانے میں بچوں پر منفی لیبلز چسپا کر دیتے ہیں. یہ بہت ضدی ہے، یہ تو پیدائشی سست ہے، یا یہ حکم چلانے والی ہے. یہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں. کتاب میں وہ جو ہاسپٹل والی مثال ہے وہ پڑھ کر میں واقعی ڈر گئی تھی. کتنی دردناک مثال ہے وہ. ہاں، جہاں پیدائش کے صرف آدھے منٹ بعد صرف 30 سیکنڈ ہوئے تھے بچے کو دنیا میں آئے ہوئے، اور نرس نے اسے ضدی کہہ دیا تھا. صرف اس لیے کہ وہ رو رہا تھا اور چپ نہیں ہو رہا تھا. ایک 30 سیکنڈ کے بچے کا کیریکٹر ڈیسائیڈ کر لیا گیا. لیکن اس میں مسئلہ نرس کے جملے سے زیادہ اس اثر کا تھا جو ماں کے ذہن پر ہوا. بالکل. ماں نے برسوں تک اس لیبل کو اپنائے رکھا. جب بھی بچہ روتا یا کسی نئی چیز سے انکار کرتا، ماں فوراً سوچتی کہ ہاں نرس ٹھیک کہتی تھی، یہ تو شروع سے ہی ضدی ہے. اسے نفسیات میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں. دماغ صرف ان واقعات کو نوٹ کرتا ہے جو اس لیبل کو ثابت کرتے ہیں اور باقی سب اگنور کر دیتا ہے. اور یہاں سے یہ چیز ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے. صحیح. جیسے اگر ایک بچی کو ہر کوئی باسی کہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ واقعی وہی کردار نبھانے لگتی ہے. کیونکہ جب بھائی کہتا ہے حکم مت چلاؤ، ماں کہتی ہے تم ہمیشہ باسی ہو کیوں، تو بچی انٹرنلائز کر لیتی ہے. اسے لگتا ہے کہ میری فطرت ہی یہی ہے اور مجھے ایسے ہی بیہیو کرنا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل جال ہے
جو اس کی شخصیت کو قید کر دیتا ہے۔ ان کرداروں کی قید سے نکلنا بے حد ضروری ہے، اور کتاب میں اس مسئلے کو حل کرنے کی 4 ٹھوس پیشہ ورانہ حکمت عملی بتائی گئی ہیں۔ ہاں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ان چاروں اسٹریٹجیز پر تفصیلی گفتگو کریں، کیونکہ یہ کسی بھی بچے کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلی اسٹریٹجی ہے نئی تصویر دکھانا، شو اے نیو پکچر آف دیم سیلفس۔ یعنی اگر بچہ خود کو خود غرض سمجھ بیٹھا ہے کیونکہ اسے گھر میں یہی سننے کو ملتا ہے، تو والدین کو ان مواقع کی تلاش کرنی چاہیے جہاں بچہ اس لیبل کے الٹ کوئی کام کرے۔ مثلاً کسی دن اس نے اپنے پسندیدہ کھلونا اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا کھیلنے کے لیے، تو ہم وضاحتی تعریف استعمال کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ تم نے اپنا کھلونا بھائی کو شیئر کیا۔ جانتے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سخاوت کہتے ہیں۔ تو جب بچہ یہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں بنی خود غرضی کی دیوار میں ایک درار آتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں سخی بھی ہو سکتا ہوں۔ بالکل، اور دوسری حکمت عملی ہے بچے کو مختلف حالات میں ڈالنا، put them in situations to see themselves differently۔ یہ اسٹریٹجی مجھے بہت پاورفل لگی، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن پر کلمزی یا کسی کام کا نہیں کا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ صحیح، ایسے بچے اعتماد کھو چکے ہوتے ہیں، تو آپ اسے ایک ایسی ذمہ داری دیتے ہیں جو اس کی موجودہ پرسیپشن کے بالکل الٹ ہو۔ جیسے بچے کو ایک اسکرو ڈرائیور دے کر کہنا کہ کیا آپ دراز کا یہ ڈھیلا ہینڈل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور اس چھوٹے سے ایکٹ کے پیچھے بہت بڑی نفسیات کام کرتی ہے۔ بچہ سوچتا ہے کہ اگر میں واقعی بے ڈھنگا ہوتا تو مجھے یہ نازک کام نہ ملتا۔ کر لیتا ہے تو اس کا انٹرنل ڈائلاگ کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو پرابلم سالور سمجھنے لگتا ہے۔ اب تیسری اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں، مثبت باتیں سننے کا موقع دینا۔ یہ میری فیوریٹ ہے کیونکہ یہ اتنی نیچرل اور سٹل ہے۔ Let them over here you say something positive۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا دماغ ڈائریکٹ تعریف پر اکثر ڈیفنس میکینزم آن کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ڈائریکٹ کسی بچے کو بتائیں گے کہ وہ بہادر ہے تو وہ شاید سمجھے گا کہ آپ اسے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ انجانے میں آپ کو کسی تیسرے شخص سے اپنی تعریف کرتے سنتا ہے تو اس کے دماغ کا وہ کرٹیکل فلٹر بائی پاس ہو جاتا ہے۔ وہ اسے 100% سچ مان لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک بچہ ہے جسے سب ڈرپوک سمجھتے ہیں، کسی دن وہ کلینک میں انجیکشن لگواتے وقت ہمت دکھاتا ہے، صحیح۔ تو بعد میں دادی یا خالہ کو فون پر ماں بتا سکتی ہے کہ آج جب اسے انجیکشن لگ رہا تھا تو اس نے بڑی ہمت دکھائی، ایک آنسو نہیں بہایا، اور بچہ وہاں پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا ہو۔ یہ ایک واقعہ سے بچہ اپنے درپوک ہونے کا لیبل خود اتار پھینکتا ہے کیونکہ اس نے سچ اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ یہ ٹیکنیک کتنی آسان اور اثردار ہے۔ چوتھی اور آخری اسٹریٹجی ان سب کو جوڑتی ہے، اپنے عمل سے مثال بننا، ماڈل دا بیہیویئر یو وانٹ ٹو سی۔ بچہ والدین کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا ان کے کردار سے سیکھتا ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ ناکامی پر ٹھیک سے ریئیکٹ کرے تو انہیں خود کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ کتاب میں جو باپ کے سنیما کے پلان کینسل ہونے والی مثال ہے وہ بہترین ہے۔ جب پلانز اچانک کینسل ہو جائیں تو نیچرلی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر باپ غصے میں چیزیں پھینکیں یا چیخیں چلائیں تو بچہ وہی سیکھے گا۔ لیکن اس کی جگہ اگر باپ سکون سے کہیں، خیر پلان کینسل ہو گیا ہے تو میں اس ایکسٹرا وقت میں کچھ اور کر لیتا ہوں، یہ ٹھہراؤ بچے کے سامنے ایک زندہ مثال بن جاتا ہے۔ ان مثالوں کو اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الفاظ اور رویے میں یہ چھوٹی سی تبدیلی کس طرح ایک بچے کو قید سے آزاد کر سکتی ہے۔ اسے اپنی بہترین شخصیات کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے۔ سچ میں یہ اسٹریٹجیز ایک صحت مند اور پراعتماد ذہن کو پروان چڑھاتی ہیں، جہاں انسان اپنے اصلی پوٹینشل کو بغیر کسی خوف کے ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اس تحقیق کا جو اگلا حصہ آنے والا ہے وہ اور بھی دلچسپ ہے۔ اس سلسلے کی اگلی اور آخری کڑی کا عنوان ہے پٹنگ اٹ آل ٹوگیدر اینڈ فائنل سمری، یعنی ان سب باتوں کو اکٹھا کرنا اور حتمی خلاصہ کرنا۔ بالکل، اس میں ہم اس سفر کے تمام اسباق کو عام زندگی میں مکمل طور پر لاگو کرنے کا پریکٹیکل طریقہ دیکھیں گے۔ پر گفتگو کے آخر میں ایک ایسی گہرائی والی بات چھوڑنا چاہتا ہوں جو سب کو مزید سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور۔ اگر ایک چھوٹے بچے پر لگایا گیا لیبل اس کی پوری شخصیت اور زندگی کا رخ طے کر سکتا ہے تو ذرا سوچئے ہم بڑے لوگ آج بھی ان خاموش لیبلز کے کتنے غلام ہیں جو ہم نے سالوں پہلے اپنے ہی اوپر لگا لیے تھے۔ واقعی ہم خود کو کتنی ہی باتوں میں کمزور یا ناقابل سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ بچپن میں کسی نے ہمیں ایسا کہہ دیا تھا۔
ہم خود کو بھی ان پرانے کرداروں سے آزاد کریں، انہی اسٹریٹجیز کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں۔ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے، اس پر غور کرنا واقعی ضروری ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ ہی ہم مائنڈ ورس کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ یہ سفر واقعی ایک زبردست رولر کوسٹر کی طرح رہا ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے اس سیریز کا بنیادی مقصد صرف کچھ ٹپس اور ٹرکس جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانی تعلقات کی سچائی کو تلاش کرنا تھا۔ خاص طور پر والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک سچی اور گہری حقیقت ہوتی ہے اسے سمجھنا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اگر اس سیریز نے سوچنے کا انداز بدلا ہے تو مزید گہری بصیرتوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے اس نشست کا مقصد اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پچھلے تمام حصوں کا ایک مکمل نچوڑ نکالنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کتاب کے آخری حصوں یعنی سب کچھ ایک ساتھ ملانا اور آخر یہ سب کس بارے میں ہے پر مبنی ہے۔ اور اس گہرے جائزے کا مشن یہ دیکھنا ہے کہ باہمی احترام پر مبنی گفتگو، جسے ہم ریسپیکٹفل کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس کا مکمل فلسفہ کیا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا کہ حقیقی، کھردری اور تھکا دینے والی زندگی کے پیچیدہ مسائل میں ان تمام مہارتوں کو ایک ہی وقت میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک پرفیکٹ پیرنٹ بننے کی اس ناممکن دوڑ سے نکل کر ایک باشعور انسان بننا کیوں زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک چیز جو اس آخری حصے میں مجھے واقعی چھو گئی وہ یہ تھی کہ مصنفین یہاں کوئی نئی جادو کی چھڑی نہیں دے رہے۔ صحیح، یہ حصہ اب تک سیکھی گئی تمام باتوں کو ایک لڑی میں پرونے کا نام ہے۔ اگر ہم پچھلے حصوں کو ایک سانس میں دہرائیں تو ہم نے 5 بنیادی باتوں پر غور کیا تھا۔ پہلی تھی بچوں کے احساسات کو پوری توجہ سے سننا اور انہیں واقعی تسلیم کرنا۔ دوسری تھی ان کا تعاون حاصل کرنے کے مختلف طریقے، وہ بھی بنا انہیں ڈانٹے۔ اور تیسری، جو سب سے اہم تھی، سزا کو بالکل نکال کر مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ ہاں، وہ میرے لیے کافی مشکل تھا۔ چوتھی بات بچوں کی خود مختاری کو بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں۔ اور پانچویں، تعریف کرنے کا وہ طریقہ جو انہیں مغرور نہیں بلکہ اعتماد دیتا ہے۔ اب جب ہم ان پانچوں کو ملاتے ہیں تو یہ صرف وقتی ترکیبیں نہیں رہتی، بلکہ یہ احترام پر مبنی گفتگو کا ایک مکمل فلسفہ بن جاتا ہے۔ سچی بات کروں، جب بھی ہم عام طور پر پیرنٹنگ پر بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی ایسی چابی ڈھونڈ رہے ہیں جس سے بچے فوراً ہماری ہر بات مان لیں۔ ہاں، جیسے ایک کمانڈ دی اور بچے نے روبوٹ کی طرح فالو کر لیا۔ بالکل، لیکن پچھلے 5 حصوں سے اور خاص طور پر اس آخری حصے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم انہیں کنٹرول کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا مقصد بچوں کو اپنے اشاروں پر نچانا نہیں ہے تو پھر ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سب سے اہم سوال ہے۔ اصل مقصد بچوں سے صرف اپنا کام نکلوانا نہیں ہے۔ اس پورے فلسفے کا مقصد ایک ایسا جذباتی ماحول پیدا کرنا ہے جہاں الزام تراشی، تانوں اور ڈر کے بغیر جیا جا سکے۔ یعنی ایک پرامن گھر۔ جی، ذرا سوچے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس لیے ہمارا ساتھ نہ دیں کہ انہیں کسی سزا کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے تعاون کریں کیونکہ وہ اپنی اور دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ پرواہ کا احساس ہی اس سلسلے کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ رویہ دراصل بچوں کی جذباتی نشوونما کرتا ہے۔ جب ہم بچے کو احترام دیتے ہیں تو ہم اس کی عزت نفس کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہ صرف آج کے مسائل حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں پریکٹیکلی یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ کل کو جب بڑے ہوں گے تو اپنے دوستوں، لائف پارٹنرز اور اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح احترام سے پیش آئیں گے۔ لیکن سننے میں یہ سب بہت آسان لگتا ہے۔ کتاب کی باتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت اپنی جگہ۔ ہاں، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، دفتری کام سے آ کر گھر میں بیٹھے ہوں اور بچہ ضد کر رہا ہو یا مسلسل جھوٹ بول رہا ہو تو یہ فلسفہ یاد رکھنا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ تو چلیے اسے حقیقی زندگی کے ایک پیچیدہ مسئلے پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ مثال ہے جو مجھے بہت چیلنجنگ لگی۔ بابی ایک ٹین ایجر ہے اور وہ روزانہ دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ اور بابی روزانہ نئے بہانے بناتا ہے۔ ہاں، کبھی کہتا ہے کہ گھڑی خراب ہو گئی تھی، کبھی کہتا ہے راستہ بھول گیا، اور وہ روزانہ جلدی آنے کے وعدے توڑ دیتا ہے۔ اگر میں اس ماں کی جگہ ہوتی تو سیدھا اس کا موبائل ضبط کر لیتی۔ اور دوستوں سے ملنا بند کر دیتی۔ بالکل، غصہ آنا تو بالکل نیچرل ہے نا۔ یہاں ایک پیرنٹ کیا کرے؟
غصہ آنا فطری ہے، اور یہاں پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں، میں اسے سزا دوں گا تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ لیکن سزا سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ شاید ڈر کے مارے وقت پر آ جائے۔ ہاں، لیکن اس کے دل میں ناراضگی پیدا ہو جائے گی، اور وہ اگلی بار اور بہتر جھوٹ بولنا سیکھے گا۔ یہاں کتاب مسئلہ حل کرنے کے جن طریقوں کی بات کرتی ہے وہ واقعی گیم چینجر ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم کیا تھا؟ پہلا قدم ہے بچے کے احساسات کو سننا۔ جب ماں نے سزا دینے کے بجائے بابی کے ساتھ بیٹھ کر احترام سے اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی تو کہانی بالکل مختلف نکلی۔ کیا نکلا؟ پتہ چلا کہ بابی پر اس کے دوستوں کا شدید دباؤ تھا۔ اگر وہ وقت پر واپس آنے لگتا تو اس کے دوست اسے بچہ کہتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اوہ، تو بابی اس جذباتی دباؤ کی وجہ سے مجبور تھا؟ اس نے بتایا کہ اسے یہ تانے سن کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ بالکل۔ اب یہاں والدین اکثر سب سے بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہاں، ہم فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ جیسے ہی بچے نے دوستوں والی بات کی ہوتی، ایک عام پیرنٹ شاید کہتا تو پھر دوستی توڑ دو، ایسے دوستوں سے، وہ کون ہوتے ہیں تمہیں بچہ کہنے والے؟ ہم سنے بغیر ہی نصیحت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس ماں نے ایسا نہیں کیا، اس نے چپ چاپ سنا۔ پھر آتا ہے دوسرا قدم۔ جہاں ماں نے اپنے احساسات بیان کیے، اور یہ بہت ٹرکی ہے۔ جی، اس نے بابی کو یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم میری پرواہ نہیں کرتے، تم لاپرواہ ہو۔ اس نے اپنی پریشانی اپنی ذات تک رکھی۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے اور میں ڈر جاتی ہوں جب تم دیر سے آتے ہو۔ اس طریقے میں کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گلٹ ٹرپ نہیں ہے، صرف اپنی فکر کا اظہار ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ آئی سٹیٹمنٹس یعنی مجھے کیسا لگ رہا ہے کہنا، اور یو سٹیٹمنٹس یعنی تم کیسے ہو کہنے سے بالکل مختلف اثر رکھتا ہے۔ اس سے بچہ ڈیفینسو نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسرا قدم آتا ہے جو شاید سب سے مشکل لیکن سب سے تعمیری ہے، وہ ہے برین سٹارمنگ کرنا۔ ماں نے بابی کو دعوت دی کہ آؤ مل کر کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں جس میں تمہاری بھی عزت رہ جائے دوستوں کے سامنے اور میری بھی فکر دور ہو جائے۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہریے، یہ لفظ برین سٹارمنگ سننے میں کسی کارپوریٹ میٹنگ کا لگتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، یہ گھر کے آنگن میں یا ایک غصے میں بھرے ٹین ایجر کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا دونوں سوٹ پہن کر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں؟ نہیں، اس کی میکینکس بہت آسان لیکن زبردست ہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں ایک کاغذ پینسل لے کر بیٹھتے ہیں اور اس شرط پر آئیڈیا سوچتے ہیں کہ کوئی کسی کے آئیڈیا کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ دونوں جو بھی خیالات آئیں انہیں ایک کاغذ پر لکھتے جائیں گے۔ چوتھے قدم میں انہوں نے ان تمام خیالات کو بغیر کسی تنقید کے لکھنا شروع کیا۔ فرض کریں بابی کہتا ہے کہ میں رات 2 بجے آؤں گا، تو ماں اس پر ڈانٹنے کے بجائے اسے بھی کاغذ پر لکھ لے گی۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک آئیڈیا کو اسی وقت غلط کہہ دیا تو بچہ سوچنے کا عمل وہیں روک دے گا۔ برین سٹارمنگ کا اصول یہ ہے کہ پہلے سارے عجیب، برے اور اچھے آئیڈیاز کاغذ پر اگل دیے جائیں۔ مطلب ماں کو اپنے چہرے کے تاثرات پر بھی زبردست کنٹرول رکھنا پڑے گا، جو کہ خود ایک کڑی آزمائش ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، جب سارے آئیڈیاز لکھ لیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر آتا ہے آخری قدم۔ انہوں نے اس لسٹ کو دیکھا اور مل کر فلٹر کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کون سا حل دونوں کے لیے قابل عمل ہے۔ ایسا حل جس سے بابی دوستوں کے دباؤ سے بھی بچ سکے اور ماں کی فکر بھی دور ہو۔ انہوں نے طے کیا کہ بابی دوستوں کو بتائے گا کہ اس کے گھر میں نئے سخت رولز بن گئے ہیں، یا وہ ان کے سامنے الارم لگا لے گا تاکہ سارا بلیم ماں پر چلا جائے اور دوستوں کے سامنے اس کی کولنس برقرار رہے۔ اس پورے عمل میں بچے کو احساس ہوا کہ اس کی آواز اور اس کے مسائل کی اہمیت ہے، اور ماں اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کی ٹیم کا حصہ ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست اپروچ ہے، لیکن چلیے ایک اور روزمرہ کی عام اور چھوٹی مثال کی طرف آتے ہیں۔ کیونکہ ہر مسئلہ بابی جیسا بڑا نہیں ہوتا۔ کتاب میں ایک سینیریو ہے جہاں ایک چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کہ اسے ابھی اور فوراً نئے جوتے لینے جانا ہے، لیکن ماں کے پاس ابھی دھونے کے لیے کپڑے ہیں اور اسے رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ اب دونوں کے مقاصد آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ عام گھروں میں یہاں فوراً چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میرا دماغ نہ کھاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں والا ڈائلاگ بول دیا جاتا ہے، کیونکہ پیرنٹ سوچتا ہے کہ میرے کام زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن ریسپیکٹفل کمیونیکیشن میں اسے کیسے ہینڈل کیا گیا؟ عام طور پر ہم ایک پاور ڈائنامک بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں ماں نے بچے کی ضرورت کو یعنی جوتے لینے کے شوق کو بالکل ویسی ہی اہمیت دی جیسی اپنی ضرورت کو دی۔ دونوں نے اپنے اپنے مسائل ایک دوسرے کے سامنے رکھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جو شروع میں ضد کر رہا تھا، اس نے خود تجویز دی کہ وہ کپڑے دھونے میں ماں کی مدد کرے گا
تاکہ کام جلدی ختم ہو اور جوتے لے کر واپس آنے کے بعد کھانا بنانے میں بھی ہاتھ بٹائے گا۔ ذرا سوچیں، جس بچے کو ہم صرف ایک ضدی بچہ سمجھ رہے تھے وہ باقاعدہ نیگوسیشن کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک اور نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں جو ہر پیرنٹ کے دماغ میں ہوگا۔ فرض کریں بچے نے مدد تو کر دی، جوتے بھی لے آیا، لیکن جب رات کو کھانا بنانے کی باری آئی تو وہ اپنے نئے جوتے پہن کر کھیلنے بھاگ گیا اور اس نے مدد نہیں کی۔ اگلے دن یہ پلان مکمل فیل ہو گیا۔ ایسے میں پیرنٹ کیا کرے؟ اکثر والدین کہتے ہیں دیکھا انہیں تھوڑی سی ڈھیل دو تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ سختی ہی ٹھیک رہتی ہے۔ کیا یہاں والدین کو واپس اپنے پرانے لیکچر دینے یا سزا دینے والے رویے کی طرف آنا چاہیے؟ یہ بہت ہی پریکٹیکل پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ یہاں کتاب ایک بہت دلچسپ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی بھی حل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان بدلتے ہیں، ان کے مسائل بدلتے ہیں، بچوں کے موڈز بدلتے ہیں۔ اگر ایک پلان فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریسپیکٹفل کمیونیکیشن کا ماڈل فیل ہو گیا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مخصوص پلان فیل ہوا ہے۔ ایسے وقت میں مایوس ہو کر واپس ڈانٹ پر جانے کے بجائے ہمیں پلان بی کی طرف جانا چاہیے۔ ہم دوبارہ بیٹھ کر کہتے ہیں کل والا پلان کچھ ٹھیک نہیں رہا، کپڑے تو دھل گئے لیکن کھانا بناتے وقت مجھے اکیلے سب کرنا پڑا اور مجھے تھکاوٹ ہوئی، اب نیا پلان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیز بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے اور اسے گفتگو سے دوبارہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے کہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں اور انہیں مل کر حل کرنا ہی اصل پروسیس ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس مدعے کی طرف جو اس پوری سیریز کی جان ہے، نقصان دہ گفتگو کے سلسلے کو توڑنا یا نسل در نسل چلنے والے سائیکل کو بریک کرنا۔ ہم میں سے لگ بھگ ہر ایک نے اپنے بچپن میں طنز، لمبے لیکچر، وارننگ، برے ناموں سے پکارا جانا اور دھمکیاں سنی ہیں۔ تم تو ہو ہی نالائق، تم سے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ سب اس قدر عام ہوتا ہے کہ ہماری زبان کا، ہمارے دماغ کی وائرنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم والدین بنتے ہیں، چاہے ہم کتنا ہی سوچ لیں کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، غصے یا شدید تھکاوٹ کی حالت میں دماغ ایک آٹو پائلٹ پر چلا جاتا ہے۔ اور اچانک ہمارے منہ سے وہی الفاظ نکلنے لگتے ہیں جو ہمارے اسلاف بولا کرتے تھے، اور یہ لمحہ ہر پیرنٹ کے لیے بہت گلٹ والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ فکر کرنے کے بجائے کہ ہم کبھی ایسی غلطی نہ کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آٹو پائلٹ آن ہو جائے تو اسے پکڑیں کیسے۔ اس چکر کو توڑنے کا پہلا قدم ہی شعور ہے۔ مسئلہ نہ بنائیں، وہیں رک جائیں۔ بچے کے پاس واپس جائیں اور بولیں، بیٹا میں نے ابھی جو لفظ بولا وہ غلط تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا لیکن مجھے ویسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم دوبارہ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف سائیکل توڑ رہے ہوتے بلکہ اپنے بچے کو عملی طور پر معافی مانگنا اور اپنی غلطی ماننا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت بھی ہے اور آزادی دینے والا بھی۔ ہم نہ صرف اپنی زبان بدل رہے ہیں بلکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں اس آٹو پائلٹ کو آف کر کے احترام والی بات چیت کو رواج دیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے مائنڈ سیٹس کو فیوچر پروف کر رہے ہوتے ہیں۔ کل کو جب یہ بچے کسی ریلیشن شپ میں ہوں گے، دوست، شادی شدہ جوڑے یا دفاتر میں کولیگز، وہ ڈر، طنز اور مینیپولیٹو باتوں کے بجائے احترام سے بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں یہی زبان سنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب اپنے آخری اور سب سے طاقتور پیغام کی طرف آتی ہے، کامل ہونے کے بجائے انسان بننا۔ مصنفین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ والدین کو خود پر اچھے والدین یا برے والدین کا لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر کوئی پرفیکٹ فیملی کی تصویریں لگا رہا ہوتا ہے، یہ لیبل ایک ذہنی عذاب بن چکا ہے۔ انسان پہلے انسان ہوتا ہے، اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اس کا باس بھی اسے ڈانٹتا ہے، بل بھی پے کرنے ہوتے ہیں اور غصہ آنا فطری بات ہے۔ بچوں کی پرورش ایک نہایت تھکا دینے والا کام ہے جس میں آپ کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فرض کر لینا کہ اب چونکہ میں نے ایک پیرنٹنگ سیریز سن لی ہے تو میں ہر وقت فرشتوں کی طرح بیہیو کروں گا، اپنے آپ پر ایک ناحق بوجھ ڈالنے جیسا ہے۔ اسی بھاری بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی شاندار اقتباس ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہر پیرنٹ لکھ کر اپنے فریج پر لگا لے۔ مصنفین کہتی ہیں، اگر ہمارے بچے اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں ان کی غلطیوں پر 1000 مواقع دیے جائیں اور پھر ایک اور موقع دیا جائے، تو ہمیں خود کو، اپنی ذات کو بھی 1000 اور پھر مزید 2 موقع دینے چاہیے۔
1000 مواقع اور مزید 2 مواقع، کیا ہی کمال کی بات ہے۔ یہ الفاظ سچ میں والدین کے شانوں سے احساس جرم کا کتنا بڑا بوجھ اتار دیتے ہیں۔ ہم سب نیچرلی غلطیاں کریں گے، لیکن اگر ہماری نیت میں احترام شامل ہے تو ہماری کوششیں ضائع نہیں جائیں گی۔ آخر میں اس معلوماتی سفر کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور تھوڑا ہٹ کے سوال چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا سوچیں، پچھلے 6 حصوں سے ہم جن مہارتوں پر بات کر رہے ہیں ان کا مقصد بچوں کو ڈر، سزا اور کسی کی اندھی تقلید سے آزاد کرنا ہے۔ ہم ان بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ کسی کے سامنے دبنا نہیں ہے اور ہر مسئلے کو برابری کی بات چیت اور احترام سے حل کرنا ہے۔ اب فرض کریں 20 سال بعد یہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی میں یا کسی ایسی ٹریڈیشنل کارپوریٹ کمپنی میں جاتے ہیں جہاں کا ماحول باس از آلویز رائٹ پر چلتا ہے، جہاں ڈر اور ہائرارکی پہ کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ یہ بچے اس ڈر والے سسٹم میں کیسے فٹ آئیں گے؟ شاید وہ فٹ ہی نہیں آئیں گے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ان بچوں کو بنا ڈر کے بڑا کر کے ہم دراصل مستقبل کے ان پرانے طاقت کے ڈھانچوں کو ہمیشہ کے لیے توڑنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو معاشرے کے کام کرنے کے روایتی انداز کو بدل کر رکھ دے گی؟ یہ واقعی ایک فکر انگیز نکتہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بیج ہم آج اپنے گھروں میں بو رہے ہیں، اس کے درخت اور پھل صرف ہمارے آنگن تک محدود نہیں رہیں گے، وہ پوری دنیا کو متاثر کریں گے۔ سیکھنے اور بہتر بننے کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ کتاب کا آخری صفحہ آ گیا ہو شاید، لیکن اسے حقیقی زندگی میں اپنانا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ مائنڈ ورس کی اس سیریز کا یہاں حتمی اختتام ہوتا ہے۔ اس لمبے غضب کے اور معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے پر تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اپنی آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم ایسے ہی دلچسپ ٹاپکس، کتابوں، تحقیقات اور افکار کا گہرا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ایسے ہی ذہن کو روشن کرنے والے مباحث کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سیکھتے رہیے، اپنی سوچ کو وسعت دیتے رہیے اور خود پر اور اپنے بچوں پر تھوڑی نرمی برتیے۔ اگلے گہرے جائزے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔